السلام علیکم لسنرز، آج میں ایک کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے منتہا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ ایک لمبی انٹرنیشنل فلائٹ کے بعد ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو بارش کی تیز بوچھاڑ نے اس کا استقبال کیا۔ موسم سرما کی آخری بارشوں میں اتنی ٹھنڈک اور ہنکی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک لمحے کو اسے یخ بستگی کا گہرا احساس ہوا۔ اس نے کندھے پر ڈالے براؤن لیدر بیگ کو سر پر تان کر خود کو بھیگنے سے بچایا۔ میم، اپنی گاڑی سائٹ پر ہے، اس کی ایئر لائن کی گاڑی کا ڈرائیور اس کے بالکل پاس آ کر بولا تو وہ چونک گئی۔ پتہ نہیں کب ان یورپی فلائٹ سے جان چھوٹے گی میری۔ تھکن کے گہرے احساس کے ساتھ ہی ایک خیال اس کے ذہن میں ابھرا۔ یہ خیال آج کل ہر فلائٹ کے بعد کچھ زیادہ ہی اس کے سر پر سوار ہونے لگا تھا۔ وہ عجلت بھرے انداز سے گاڑی میں بیٹھی اور ٹشو سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ گاڑی اب ایئرپورٹ کی حدود سے نکل کر روڈ پر آ چکی تھی۔ بارش کی بوندوں کی شدت میں ایک دم ہی اضافہ ہوا۔ پتہ نہیں لوگوں کو اس بھیگے موسم میں اتنی اٹریکشن کیوں محسوس ہوتی ہے۔ اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے سڑک کے دائیں جانب دیکھا، جہاں ایک نوجوان لڑکا اپنی بائک پر کسی خوبصورت شوخ و چنچل سی لڑکی کو بٹھائے بڑی بے فکری سے بائک چلا رہا تھا۔ وہ بائک چلاتے چلاتے ایک دم شرارت سے اپنے دونوں بازو فضا میں بلند کر دیتا اور لڑکی گھبرا کر اونچی آواز میں چیخیں مارنے لگتی۔ اس کی چیخوں کی آواز سے اس لڑکے کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں سے گزرنے والے لوگ بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں لوگوں کو ان چھوٹی چھوٹی بے معنی چیزوں سے خوشی کیسے ملتی ہے۔ اس نے گاڑی کی سیٹ کے پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے افسردگی سے سوچا، جب لوگوں کے اندر سے خوشی کا احساس مر جائے تو بڑی سے بڑی خوشگوار چیز بھی ان کے مزاج پر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ بہت سال پہلے مریم کی کہی ہوئی بات اسے آج اچانک ہی یاد آئی۔ بعض یادیں بھی تو کمپیوٹر میں آئے ہوئے کسی ڈیٹ وائرس کی طرح ہوتی ہیں، ایک لمحے میں سارا اعصابی نظام درہم برہم کر دیتی ہیں۔ انسان باوجود کوشش کے ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ یہی حال اس وقت اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میم، آپ کا گھر آ گیا۔ ڈرائیور کی مؤدبانہ آواز پر وہ ایک دم ہی حقیقت کی دنیا میں آئی۔ ڈرائیور اب ہارن دے کر گیٹ پر موجود چوکیدار کو متوجہ کر رہا تھا۔ مجھے یہیں اتار دو۔ اس کی بات پر ڈرائیور کی آنکھوں میں حیرانگی در آئی۔ میم، موسم بہت خراب ہے، اس نے ہلکا سا جھجک کر یاد کروایا، لیکن اس پر آج کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شاید اس لیے کہ ایک طویل عرصے کے بعد اس نے اپنے کزن شامیر کو نیو یارک ایئرپورٹ پہ دیکھا۔ وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ ترکی جا رہا تھا۔ اپنی دراز قد خوبصورت بیوی اور 2 کیوٹ سے بچوں کے ساتھ اس کے چہرے پر طمانینت کے وہ رنگ تھے جو ہر خوشگوار ازدواجی زندگی والے کپل کے چہروں سے بے ساختہ جھلکتے ہیں۔ کیسی ہو تم؟ وہ بے تکلفی سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ اس کے افسردہ انداز پہ وہ ہلکا سا بے چین ہوا۔ بھئی ختم کرو یہ فیملی پلاننگ، کب تک تم دونوں میاں بیوی عیش کرتے رہو گے؟ بچوں کے بغیر بھی بھلا کوئی زندگی ہوتی ہے؟ اس کی بیوی نے ہنستے ہوئے اسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی کمی کا احساس دلایا۔ یہ احساس تو آج کل اسے خود بھی شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ چھوڑ دو اس جاب کو، بہت کمزور ہو گئی ہو، شامیر نے آہستگی سے کہا۔ اس کے لہجے کی فکر مندی کا پس منظر وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ اس محبت کے ہاتھوں مجبور تھا جو کسی دور میں اسے سرپری لڑکی سے رہی تھی۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں آج کل، اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نیو یارک ایئرپورٹ سے ترکی اور پھر ترکی سے پاکستان کے اس لمبے سفر میں وہ پہلی دفعہ حد درجہ کوفت کا شکار ہوئی۔ شامیر اس فلائٹ میں بزنس کلاس میں تھا۔ آتے جاتے کھانا سرو کرتے ہوئے اسے پہلی دفعہ اپنی ایئر ہوسٹس کی جاب پر شرمندگی ہوئی تھی۔ بار بار حجالت کے قطرے اس کے ماتھے پر ننھے ننھے موتیوں کی صورت میں ابھرتے اور وہ سب سے نظر بچا کر انہیں صاف کرتی رہی۔ اذیت کا یہ سفر استنبول ایئرپورٹ پر ختم تو ہو گیا تھا، لیکن ترکی سے پاکستان کی فلائٹ میں بھی وہ ذہنی پسماردگی کا شکار رہی۔ مالی کب سے نہیں آیا؟ وہ گیٹ سے جیسے ہی اندر داخل ہوئی لان میں وہی بے ترتیبی تھی جو 3 دن پہلے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کے خاندان میں کوئی فوتگی ہو گئی تھی بیگم صاحبہ۔ چوکیدار اس اچانک چاپے پر کچھ واس باختہ لگ رہا تھا۔ بارش رک چکی تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز سے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے گھر کے داخلی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ سفید ٹائلوں والے فرش پر کیچڑ کے داغ نمایاں تھے۔ پورچ میں کھڑی ہونڈا سیوک سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا شوہر گھر واپس آ چکا ہے۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اپنا ہینڈ کیری اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ لاؤن سے آتی اس کے شوہر کی بلند آواز نے اس کے قدم ساکت کر دیے۔ وہ شاید نہیں، یقیناً سیل فون پر مسقط میں مقیم اپنی اسی کزن سے گفتگو کرنے میں مصروف تھا۔ وہ کزن جو شادی کے 5 سال کے بعد بھی اس کے دل پر حکمرانی کر رہی تھی، جس کی یادوں سے وہ ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوا تھا۔
لاؤنج میں وہ صوفے پر براجمان تھا جس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ گلاس وال کے پاس راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے وہ سگار پی رہا تھا اور پاس ہی کافی کا خالی کپ رکھا ہوا تھا۔ دیکھو، تمہارے کہنے پر میں نے اس خود غرض بے حس لڑکی سے شادی کی، لیکن اب جو تم کہہ رہی ہو، سوری، میں اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتا۔ اپنے شوہر کی بات پر اسے دھچکا لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کی اصلیت سے واقف ہوگا۔ پہلی دفعہ اسے احساس ہوا کہ وہ بہت اچھا اداکار ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں اس نے کبھی بھی اسے ہلکا سا بھی نہیں جتایا تھا۔ اس کی خوبصورت شکل کے پیچھے بہت بدصورت دل ہے، جس کا عکس اس کے چہرے پر جھلکتا ہے۔ یقین مانو، میں نے اس سے زیادہ گھناؤنی شکل کی عورت کبھی نہیں دیکھی۔ اس کے زہر آلود جملوں نے 7 آسمان ہی تو سر پر گرا دیے تھے۔ تم نے تو اتنی بڑی تلخ حقیقت چھپا کر مجھ سے اس کی شادی کروا دی۔ وہ تو اللہ بھلا کرے آپی کا، جنہوں نے اس کے سارے پول کھول دیے۔ اپنے شوہر کی بات پر اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان اپنے زوم میں بے دھڑک ہو کر کرتا آتا ہے، وہ گناہوں کی بظاہر چھوٹی چھوٹی سی پوٹلیاں جب کسی دن اچانک کھلتی ہیں تو اس کے اندر سے نکلنے والی غلاظت اور بدبو انسان کا سانس لینا محال کر دیتی ہے۔ وہ اپنے ہی اعمال کی سیاہی ماتھے پر لکھوا کر جہنم کے ٹکٹ خود اپنے ہاتھوں سے خریدتا ہے، اور اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ میں اس عورت کو اپنے بچوں کی ماں نہیں بنانا چاہتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے خود غرضی اس کے جسم میں خون کے ساتھ دوڑتی ہے۔ میں ایک خود غرض اور بے حس اولاد کا باپ نہیں بننا چاہتا۔ شادی کے 5 سال کے بعد آج پہلی دفعہ اسے اصل حقیقت کا ادراک ہوا تھا، وہ حقیقت جس کے دامن میں اس کے لیے تلخی، نفرت اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ پلٹ آئی اور اب لان کی سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس سے زیادہ تصحیح کا میز جملے آج کی تاریخ میں مزید نہیں سن سکتی تھی۔ اس نے اپنے بیگ سے آئینہ نکالا اور پریشانی سے اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہارا چہرہ دنیا کا وہ خوش قسمت چہرہ ہے جو میک اپ جیسی مصنوعی چیزوں کا محتاج نہیں۔ اس کی کولیگ کا ایک رش کا میز جملہ اس کے ذہن کے پردے پر لہرایا۔ آنکھوں سے 2 گرم گرم آنسو بڑی روانی سے نکلے اور گالوں پر پھیل گئے۔ انسان کی شخصیت کا اثر کچھ اس کے چہرے سے جھلکتا ہے، صرف دیکھنے والی آنکھ اور محسوس کرنے والا دل ہونا چاہیے، اور تم مجھے کبھی بھی اچھی نہیں لگیں۔ عروسہ آپی کا متنفر لہجہ اس کی سماعتوں میں گونجا۔ وہ اب دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آج میرا ٹھیکری والا کے اسکول میں آخری دن ہے۔ 13 سالہ ممتاز شوکت چھلانگ لگا کر تانگے سے اتری اور بڑے فخریہ لہجے میں اپنی سہیلیوں کو اطلاع دی، جو ایک دم ہکا بکا رہ گئی تھیں۔ مومی، تو یہ پنڈ چھوڑ کر شہر چلی جائے گی؟ اس کی پکی سہیلی کشور ہاتھ میں پکڑی مولی کھانا بھول کر صدمے سے ممتاز کو دیکھنے لگی، جس کے انگ انگ سے خوشی کا احساس نمایاں ہو رہا تھا۔ تو اور کیا؟ یہ اسکول بھلا اس لائق ہے جہاں میں پڑھوں؟ ممتاز شوکت نے اپنی خوبصورت لمبی گردن کو جھٹکا دے کر اپنی اکلوتی سہیلی کشور کو دیکھا، جو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے ممتاز کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اس اطلاع سے واقعی دکھ پہنچا تھا۔ ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، پورے اسکول میں تجھ جیسا سونا بھی تو کوئی نہیں۔ کشور نے ہاتھ میں پکڑی مولی اسکول کے گیٹ کے پاس پڑے کوڑے کے ڈھیر کی طرف اچھال دی۔ بھوک کا احساس ایک دم ہی مر گیا تھا، جبکہ ممتاز کو اپنی اکلوتی سہیلی کے جذبات کی کوئی فکر نہیں تھی، بلکہ اسے تو کبھی بھی کسی کے جذبات و احساس کی پرواہ ہی نہیں رہی۔ وہ کنویں کے گرد رہٹ میں لگے بیل کی طرح بس اپنی ذات کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی تھی۔ نانی بہار میں تپ رہی ہوتی اور ممتاز کے گڈے کی بارات جانے کو تیار ہوتی۔ نانی سردیوں کی رضائیوں کو پیٹیوں سے نکالنے میں ہلکان ہو جاتی اور ممتاز عین کام کے وقت جو گھر سے کھسکتی تو پھر اسی وقت لوٹتی جب نانی تھک کر نڈھال اپنے بستر پر گر چکی ہوتی۔ المختصر ممتاز نے 13 سال کی عمر میں ہی نانی کو ایسے ناکوں چنے چبوائے کہ انہوں نے مجبور ہو کر اپنے اکلوتے بیٹے کے پاس کراچی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی سلسلے میں ممتاز آج اپنا اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ لینے آئی تھی۔ اسکول کا مالی اسمبلی کا اعلان ایک گھی کے خالی کنستر پر چڑی مار کر رہا تھا۔ دونوں سہیلیاں چلتے چلتے برآمدے تک آن پہنچی تھیں۔ فیصل آباد کی جھنگ روڈ پر موجود کسی پنڈ کے نزدیک ٹھیکری والا کا علاقہ تھا، جہاں موجود مڈل اسکول میں ارد گرد کی بچیاں پڑھنے کے لیے آتی تھیں۔ ممتاز شوکت کی نانی نے اپنی اکلوتی بیٹی کی واحد اولاد ممتاز کو اسکول آنے اور جانے کے لیے تانگا لگا کر دیا تھا، جسے چاچا جیدی چلاتا تھا۔ ہاں تو ممتاز شوکت، تمہارا کہنا ہے میں اس سرٹیفکیٹ میں تمہارا نام بدل دوں؟ پرائمری اسکول کی ہیڈ مسٹریس نے آنکھوں پر لگا چشمہ پھونک مار کر صاف کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت ممتاز ہیڈ مسٹریس کے آفس میں تھی
جی میڈم، میری نانی نے کہا ہے۔ ممتاز نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولا۔ نیلی قمیض اور سفید شلوار میں وہ بڑے پورے اعتماد انداز سے کھڑی تھی۔ ہیڈ مسٹریس کو بھی آخر یقین آ ہی گیا۔ اچھا، خیر سے کیا نام رکھنا چاہتی ہیں تمہاری نانی اپنی شہزادی کا؟ ہیڈ مسٹریس نے طنزیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ منتہا علی، ممتاز نے شان بے نیازی سے کہا۔ مطلب پتہ ہے تمہیں منتہا کا؟ ہیڈ مسٹریس نے اس کا صاف مذاق اڑایا۔ جی ہاں، ممتاز کی بات پر ہیڈ مسٹریس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ منتہا کا مطلب ہے بلندی کی آخری حد۔ ممتاز نے انہیں صاف لاجواب کر دیا۔ کس نے بتایا ہے تمہیں؟ ہیڈ مسٹریس نے کسیانے لہجے میں پوچھا۔ ٹی وی پر کسی پروگرام میں سنا تھا، وہ لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ ہاں، بس ٹی وی کے ڈراموں کی طرف ہی دھیان ہے آج کل کے بچوں کا۔ پڑھنا لکھنا ہاں کیا انہوں نے؟ خیر، نام تو میں نے سرٹیفکیٹ میں لکھ دیا ہے، لیکن کمیٹی میں بھی بدلوا لینا اپنی نانی سے کہہ کر۔ ہیڈ مسٹریس منہ بناتے ہوئے اس کا فارم فل کرنے لگی۔ اس روز ٹھیکری والا کے اس مڈل اسکول سے نکلتے ہوئے منتہا شوکت نے اپنے نام ممتاز شوکت علی سے چھٹکارا پا کر بلندیوں کی پہلی سیڑھی پر بڑے شان سے قدم رکھ دیا تھا۔ یہ نام جس سے اسے سخت چڑ تھی، اس سے وہ بہت آسانی سے چھٹکارا پا چکی تھی۔ ہیڈ مسٹریس کون ہوتی ہے تمہارا نام بدلنے والی؟ میں آج اس کی طبیعت درست کر کے آتی ہوں۔ شام کو اس کی لاپرواہی سے دی گئی اطلاع پر نانی کی برہمی اس کی چھوٹی سمجھنے سے قاصر تھی۔ نانی نے ہاتھ میں پکڑا پھونکنا زور سے زمین پر پھینکا اور غصے سے کھڑی ہو گئی۔ چولہے پر رکھی ہانڈی میں شوربہ پکنے کے قریب تھا، لیکن نانی کو سب کچھ ہی بھول گیا۔ لو، کون سا زیادہ فرق ہے ممتاز اور منتہا میں؟ اس نے آٹا گوندتے ہوئے گھبرا کر جواب دیا۔ تمہاری مرحومہ ماں نے رکھا تھا یہ نام۔ نانی نے اسے جذباتی کرنے کی کوشش کی۔ جب ماں ہی نہیں رہی تو نام رکھ کر کیا کرنا؟ منتہا کے پاس ہر سوال کا گھڑا گھڑایا جواب موجود ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم نے ہی کہا ہوگا اس نانی کو۔ نانی نے بر وقت بہت درست اندازہ لگایا۔ ہاں، میں نے ہی کہا تھا۔ سخت زہر لگتا تھا مجھے وہ نام، ایک تو ممتاز اور اوپر سے لگا ساتھ شوکت۔ اس نے گندے ہوئے آٹے کو پرات میں باقاعدہ پٹہنے کے انداز میں رکھا اور تن کر کھڑی ہو گئی۔ نانی نے سخت صدمے کی کیفیت سے اپنی 13 سالہ نواسی کا یہ روپ دیکھا۔ ابھی تو اسے چک 95 سے صبح نکلنا تھا، لیکن وہ ابھی سے اپنی شناخت، اپنے نام اور اپنی ولدیت سے بیزاری کا اظہار برملا کر رہی تھی۔ نانی کو اس شام جو چپ لگی وہ کراچی پہنچ کر ہی ختم ہوئی۔ نانی اور نواسی کو بڑے سارے لوہے کے ٹرنک کے ساتھ آتے دیکھ کر گلناز مامی کے ماتھے کے بل جو گہرے ہوئے، دن بدن اس میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ اتنا تو گلناز بیگم کو بھی اندازہ تھا کہ ان کے سسر کے انتقال کے بعد بوڑھی ساس اور اکلوتی مرحومہ نند کی بیٹی کا اب گاؤں میں اکیلے رہنا ممکن نہیں۔ اس کے باوجود ان کی ساس نے 6 ماہ تو جیسے تیسے کر کے گزار ہی دیے۔ ویسے بھی اس اکلوتے بیٹے کے علاوہ ان کا کوئی نہیں تھا۔ اماں، آپ نے بہت اچھا کیا جو گاؤں چھوڑ کر میرے پاس آ گئیں۔ ماموں جلیل اس رات کھانے کی میز پر بلا وجہ مسکرا رہے تھے اور ان کی یہ مسکراہٹ ممتاز کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ تبھی تو اس نے گلناز ممانی کی شعلہ اگلتی نگاہوں کا آرام سے نظر انداز کر دیا تھا۔ جب تیرا باپ ہی مر گیا تو وہاں جوان ہوتی لڑکی کے ساتھ اکیلے کیسے رہتی؟ نانی کو کرسی پر بیٹھ کر کھانا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کچھ ڈائننگ میز پر رکھی چائنیز ڈشز انہیں پریشان کر رہی تھیں۔ بس اللہ کی مصلحت ہے، وہی جانتا ہے۔ جلیل ماموں بھی اداس ہوئے۔ تم صبح ہی ممتاز کا داخلہ کسی اچھے اسکول میں کروا دو۔ نانی کی فرمائش پر گلناز مامی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ نانی، میرا نام ممتاز نہیں منتہا ہے۔ منتہا کے پورے اعتماد انداز پر اس کی کزن عروسہ اور عنایا نے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھا، جبکہ گلناز بیگم کو ایک لمحے میں اندازہ ہو گیا کہ ان کی مرحومہ نند کی بیٹی انہیں مستقبل میں خاصا ٹف ٹائم دینے والی ہے، جیسا کہ کسی زمانے میں ان کی نند نے دیا تھا۔ جلیل صاحب کو بزنس کے بہانے کراچی نکل کر لانے کے بعد بھی ان کا غم ابھی تک تازہ تھا۔ بھئی، مجھ سے نہیں بولا جاتا اتنا مشکل نام۔ منتہا، نانی نے ناک سے مکھی اڑانے کے انداز میں اپنی بیزاری کا اظہار کیا۔ میں زیادہ سے زیادہ منی کہہ سکتی ہوں۔ نانی کی بات پر منتہا نے برا سا منہ بنایا۔ دادو، اتنا آسان تو ہے۔ عنایا نے آلو گوشت ان کی پلیٹ میں ڈال کر ان کی مشکل آسان کی۔ ممتاز شوکت بھی بھلا کوئی نام تھا؟ پینڈوسا، منتہا آہستگی سے بڑبڑائی اور پلیٹ پر جھک گئی۔ ماموں نے مسکرا کر اپنی اکلوتی بھانجی کو دیکھا۔ یہ تو اپنی ماں سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ گلناز ممانی نے ممتاز کی طرف دیکھتے دل ہی دل میں بڑا درست اندازہ لگایا اور بے دلی سے نوالے توڑنے لگیں۔ ان کی بھوک بالکل اٹھ چکی تھی۔ آنے والے دنوں میں انہیں بہت جلد احساس ہو گیا تھا۔
منتہا شوکت کسی چڑیا کا نام نہیں بلکہ چلتی پھرتی بلا کا نام ہے، جو گردن میں پنجے گاڑ کر دوسروں کا خون پیتی ہے اور اف بھی نہیں کرنے دیتی۔ اس منتہا کو کسی ہاسٹل میں ڈال دیں۔ میں نہیں رکھوں گی اسے اپنے گھر۔ وہ جو لان میں خرگوش کے بچے کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی تھی، اس کے تعاقب میں وہ جلیل ماموں کی کوٹھی کے پچھلے حصے کی طرف نکل آئی، جہاں ماموں اور ممانی کے کمرے کی کھڑکیاں کھلتی تھیں۔ ممانی کی محتاط آواز نے منتہا کے قدم روک لیے۔ وہ اب دبے پاؤں کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ویسے بھی دوسروں کی ٹوہ میں رہنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے اماں اس بات کی اجازت نہیں دیں گی۔ ماموں کے لہجے کی پسپائی اسے اچھی نہیں لگی۔ بھئی میں جوان اولاد کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ ممانی کا مزاج سوا نیزے پر تھا۔ وہ تو اٹھانی پڑے گی، ظاہر ہے میری اکلوتی بہن کی اولاد ہے، میرے پاس نہیں آئے گی تو اور کس کے پاس جائے گی؟ ماموں نے بھی دو ٹوک انداز میں کہا، جسے سنتے ہی گلناز بیگم بھڑک اٹھیں۔ پہلے اس کی ماں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی، کل کو یہ بھی نکل گئی تو میں کس کس کو صفائیاں دوں گی؟ گلناز ممانی کا سلگتا لہجہ منتہا کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ اسے پہلے ہی دن ممانی سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو تم؟ آہستہ بولو، اماں سن لیں گی۔ ماموں ایک دم بھڑک اٹھے۔ تو میں کون سا غلط کہہ رہی ہوں؟ نواسی کی بے لگام جوانی کو دیکھ کر ہی تو وہ اس مصیبت کو اٹھا کر یہاں لے آئی ہیں۔ گلناز بیگم کو بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ یہ مصیبت تو یہیں رہے گی۔ تم نے اگر اپنا کوئی ٹھکانہ کرنا ہے تو کر لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ ماموں کی بد لحاظی منتہا کے دل پر فوار سی برسا گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گلناز ممانی کے غبارے سے ساری ہوا نکل گئی۔ وہی کہہ رہا ہوں جو تم نے سنا ہے۔ خبردار اگر اس گھر میں میری بھانجی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنے کی کوشش کی، میں ذرا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ ماموں دھمکی دے کر کمرے سے نکل گئے۔ منتہا نے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز سنی اور وہیں سہم کر بیٹھ گئی۔ ممانی نے شاید اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے اپنے کسی رشتہ دار کو کال ملا دی تھی۔ کیا حال سناؤں اپنا؟ جلیل کی اماں اپنی نواسی کو لے کر مستقل یہاں انٹپکی ہیں۔ ممانی فون پر کسی کے ساتھ شروع ہو چکی تھیں۔ اوفو، جلیل کی وہی بہن جس نے محلے کی گلیاں صاف کرنے والے سینیٹری انسپیکٹر شوکت کے ساتھ عدالت میں جا کر نکاح پڑھوا لیا تھا۔ ممانی جھنجھلائے ہوئے انداز سے کسی کو یاد دلا رہی تھیں۔ ہاں ہاں وہی، جمعداروں کا ہیڈ۔ سارے خاندان نے ایسی تھو تھو کی، جلیل نے تو دوبارہ اچک 95 میں قدم نہیں رکھا۔ منتہا کے اوپر ایک نئی دنیا کا در واہ ہوا تھا۔ 13 سال کا ذہن بری طرح سے الجھا۔ کہاں بسایا شوکت علی نے؟ 4 دن عیاشی کی اور پھر لا کر ماں کے گھر میں پھینک گیا کہ گھر والے نہیں مانتے۔ وہیں ایک بچی کو پیدا کر کے مر گئی وہ، اور مصیبت ہمارے سر پر ڈال گئی۔ میں کیسے حفاظت کروں اس کی؟ میرے گھر میں تو خود جوان بیٹا ہے۔ ممانی کا دکھ کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، جبکہ اگلے ہی لمحے ممانی کا جوان بیٹا اپنے سامنے دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ سامنے ماموں کا بیٹا شامیر خرگوش اٹھائے کھڑا تھا۔ ڈرو نہیں، میں شامیر ہوں، تمہارے ماموں کا بیٹا۔ منتہا کا سانس بحال ہوا۔ وہ اب حیرانگی سے اپنے سامنے کھڑے 4.5 فٹ کے جوان لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ شامیر کا قد اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا، لیکن ماموں جلیل اور ممانی دونوں ہی دراز قد تھے، اور ان کی بیٹیوں کی ہائٹ بھی اچھی خاصی تھی، لیکن شامیر قد کے معاملے میں اللہ جانے کس پر چلے گئے۔ حالانکہ نین نقش ان کے ہاتھ سے اچھے تھے اور رنگ بھی صاف تھا۔ یہ بندہ کتنا ہینڈسم لگے اگر صرف کرسی پر بیٹھا رہے۔ منتہا کے ذہن میں ایک بے تکی سی سوچ ابھری، اور اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹک کر شامیر کی باتوں کا جواب دینے لگی، جو ایک پرہلوس اور بے ریا سی مسکراہٹ سے جائے اس کے سامنے تھا۔ جلیل ہاؤس پرانے طرز پر بنی ایک 1.5 کنال کی کوٹھی تھی، جسے ماموں نے اچھے وقتوں میں کسی دوست سے خرید لیا تھا۔ کوٹھی کے سامنے اور پچھلی سائڈ پر اچھا خاصا بڑا لان تھا۔ وہ اس کوٹھی میں اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ مقیم تھے۔ جلیل ماموں کا سب سے بڑا بیٹا شامیر تھا، جو بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لینے کے بعد باپ کا کاروبار سنبھال رہا تھا۔ عروسہ FSC اور عنایا منتہا کی کلاس فیلو تھی۔ منتہا کو کچھ ہی دنوں میں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں اس کی صرف عنایا سے بنے گی۔ بڑی بڑی آنکھوں والی سانولی سلونی عنایا مزاج کے اعتبار سے خاصی سادہ بلکہ کسی حد تک بے وقوف واقع ہوئی تھی۔ اسے اپنی یہ گوری چٹی خوبصورت کزن منتہا پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی، اور کچھ منتہا نے اسے اپنی جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر بہت جلد متاثر کر لیا تھا۔ عروسہ جو کہ FSC کی اسٹوڈنٹ تھی اور خاصی سمجھدار اور کسی حد تک تیز تھی، اسے منتہا کی چالاکیاں اور عیاریاں بہت جلد سمجھ میں آ گئی تھیں۔ اس لیے وہ اپنی ماں گلناز بیگم کے ساتھ مل کر منتہا کو ٹف ٹائم دینے سے باز نہیں آتی تھی، لیکن وہ لوگ اگر سیر تھیں تو منتہا سوا سیر۔ اس لیے گھر میں ہو مقابلہ آرائی کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ منتہا ماموں کے آفس سے آتے ہی لاؤنج کی ڈسٹنگ شروع کر دیتی اور کبھی
سوکھی روٹی پر اچار رکھ کر ان کے سامنے بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتی۔ ممانی لاکھ قسمیں کھاتی کہ فریج میں 4 کھانے پڑے ہیں، لیکن منتہا کی ایک ہی رٹ ہوتی کہ تھوڑی دیر پہلے فریج کو تالا لگا ہوا تھا۔ منتہا کے آنے کے بعد ماموں اور ممانی کے تعلقات حادثہ کشیدہ رہنے لگے تھے۔ تنگ آ کر ممانی نے منتہا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس چٹانگ بھر کی لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، جس کا واحد شوق اسکول سے آنے کے بعد اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھ کر ویسے ہی ڈرامے کرنا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے ماموں کو اپنی مٹھی میں کر چکی تھی۔ نانی بیچاری تو اسے یہاں لا کر اپنی عبادت اور تسبیح میں اتنی مگن ہوئی کہ صرف کھانے کے وقت ہی شکل دکھاتی۔ انہیں بالکل علم نہیں تھا ان کی نواسی پڑھائی کے علاوہ ہر میدان میں اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ چکی ہے۔ بھئی مجھ سے تو نہیں یہ سائنس وائنس پڑھی جاتی۔ منتہا نے میٹرک 3rd ڈویژن میں کرنے کے بعد اعلان کیا، فکر مت کرو، جتنے مارکس ہیں تمہیں FSC میں ایڈمیشن ملے گا بھی نہیں۔ عروسہ نے اپنی چھوٹی بہن انایا کا فارم فل کرتے ہوئے مذاق اڑایا، جو منتہا کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ انایا نے A گریڈ میں میٹرک کیا تھا جبکہ وہ مر کے پاس ہوئی تھی۔ سائنس پڑھنے والی لڑکیوں کی آنکھوں پر موٹا چشمہ لگ جاتا ہے۔ منتہا نے شام کو انایا کو اکیلے پاتے ہی ڈرایا۔ ویسے بھی وہ ہر ایک کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے میں اسے کمال حاصل تھا۔ اسے علم تھا انایا کو اینک سے سخت نفرت تھی۔ کیا واقعی؟ ذہین و فتین انایا نے بوکھلا کر اپنی کزن کو دیکھا جو بڑے مزے سے کاپی پر اس کا اسکیچ بنا رہی تھی۔ منتہا پڑھائی میں جتنی بھی نکمی سہی، لیکن اس کی ڈرائنگ زبردست تھی، تو اور کیا؟ منتہا نے اپنی تیکھی ناک چڑھا کر مزید کہا، ویسے بھی سائنس پڑھنے والوں کی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے۔ ہر وقت کتابوں میں سر دیے رہو، توبہ توبہ، بہت ہی بورنگ کام ہے۔ سچ پوچھو مجھ سے تو نہیں ہوتا۔ منتہا نے بڑی مہارت سے انایا کے اسکیچ پر بنی خوبصورت آنکھوں کو مزید اجاگر کیا۔ لیکن عروسہ آپ ہی کہتی ہیں مجھے سائنس پڑھنی چاہیے۔ انایا اپنی سادگی کی وجہ سے بہت جلد دوسروں کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ بھئی عروسہ آپ ہی کی اپنی زندگی اتنی بے رنگ ہے، وہ دوسروں کو انجوائے کرتا کہاں دیکھ سکتی ہیں؟ منتہا کی بات پر انایا الجھن کا شکار ہوئی۔ ویسے بھی سچ پوچھو تو عروسہ آپ ہی کو ڈکٹیٹر بننے کی عادت ہے۔ ممانی نے ضرورت سے زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا ہے انہیں۔ منتہا کو اپنی صاف کو کزن سے سخت چڑ تھی، جو صبح و شام منتہا کو آئینہ دکھانے سے باز نہیں آتی تھی۔ نہیں آپ ہی ایسی نہیں ہیں۔ انایا نے گھبرا کر وضاحت دی۔ اچھا پھر خود کیوں BS کمپیوٹر سائنس کر رہی ہیں؟ ماموں نے کتنا کہا تھا کیمسٹری پڑھنے کو۔ منتہا کی حاضر جوابی کسی اور کی نہیں تو انایا کے بولتی تو ضرور بند کروا دیتی تھی۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ تو انایا اٹکی۔ بس رہنے دو، عروسہ آپی کو صرف تم پر حکم چلانے کا شوق ہے۔ ہیڈ چھوڑو، یہ اپنا اسکیچ دیکھو۔ منتہا نے ایک کاغذ انایا کے سامنے لہرایا۔ انایا نے بڑی بےتابی سے اس صفحے کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کا رنگ اڑ گیا۔ انایا کے اسکیچ میں اس کی خوبصورت آنکھوں کے اوپر سجا چشمہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ انایا نے خوفزدہ نگاہوں سے منتہا کی طرف دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ اسی لمحے انایا نے سائنس نہ پڑھنے کا پختہ ارادہ کر لیا، جو عروسہ کے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی قائم رہا۔ تنگ آ کر عروسہ اپنی ماں کے کمرے میں پہنچ گئی جو اپنی وارڈروب سیٹ کر رہی تھیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ اس مکار لومڑی کا کارنامہ ہے۔ عروسہ سخت جھنجھلا رہی تھی۔ مکار لومڑی کا نام اس نے منتہا کو اس دن دیا تھا جب اس نے گھر میں قدم رکھنے کے ایک ہی ہفتے بعد جلیل صاحب کو بھڑکا کر اپنی ممانی کو ڈانٹ پڑوائی تھی۔ سخت بیزار ہوں میں اس منتہا سے، اللہ جانے اتنی چلاکیاں کہاں سے آتی ہیں اسے۔ گلناز ممانی نے ہاتھ میں پکڑا سوٹ بیڈ پر پٹھا۔ اچھی خاصی وہ FSC کرنے کو تیار تھی، اب کہتی ہے آرٹس پڑھوں گی۔ عروسہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ بات اسی منحوس نے ڈالی ہوگی اس کے ذہن میں۔ ممانی خود بھی بیزار تھی۔ 1000 دفعہ سمجھایا ہے مت آیا کرو اس لڑکی کی باتوں میں، مگر انایا جیسی بے وقوف لڑکی تو دنیا میں کہیں نہیں ہوگی۔ عروسہ کو بہت شکایتیں تھیں اپنی بہن سے۔ اپنے باپ سے بات کرو۔ ممانی نے عروسہ کو راہ سجائی۔ ان سے کیا حق بات کروں، وہ تو فارم فل کر رہی ہیں دونوں کے آرٹس کے۔ عروسہ کی بات پر گلناز ممانی صدمے کا شکار ہوئیں۔ انہیں شروع سے ہی شوق تھا کہ وہ انایا کو ڈاکٹر بنائیں، لیکن انایا نے اچانک ہی اپنا ارادہ بدل دیا، جس کا انہیں خاصا دکھ تھا، اور یہ دکھ اگلے کئی دن تک برقرار رہا۔ قسم سے بہت تیز ہو تم۔ کالج میں لان میں بیٹھے ہوئے اس کی بیسٹ فرینڈ مریم نے سارا قصہ سننے کے بعد ہنستے ہوئے کہا۔ دونوں فری پیریڈ میں کالج لان میں بیٹھی چاٹ کھا رہی تھیں۔ مریم اس کالج کی پرنسپل کی بیٹی تھی اور پڑھائی میں اس کی طرح نکمی، اسی وجہ سے دونوں کی خوب بنتی تھی۔ مریم سے دوستی کی بڑی وجہ بھی پرنسپل کی بیٹی ہونا تھا، ورنہ منتہا اس عام سی شکل و صورت کی حامل لڑکی کو کبھی لفٹ نہ کرواتی۔ مجھے تو آگ لگ گئی تھی عروسہ آپی کی بات پر۔ میں نے سوچا اگر سائنس میں نہیں پڑھ سکتی تو ان کی بہن بھی نہیں پڑھے گی۔
منتہا نے جلدی سے مرچوں کی تاثیر کم کرنے کے لیے کوک کی بوتل منہ سے لگائی۔ بہت امپریس ہوں میں تم سے، جو سوچتی ہو کر گزرتی ہو۔ مریم نے ستائشی نگاہوں سے اپنے کالج کی سب سے خوبصورت لڑکی کو دیکھا، جو پڑھائی میں جتنی پیچھے تھی خوبصورتی میں کالج کی سب لڑکیوں سے آگے تھی، اور اسے اس بات کا خوب احساس بھی تھا۔ میرا تو شروع سے یہی نظریہ ہے، جو چیز پسند آئے اسے چھین لو، بس اپنی خوشی دیکھو۔ دنیا جائے بھاڑ میں، منتہا کے زندگی گزارنے کے اپنے اصول تھے۔ ویسے تو یہ ہاستہ خود غرضانہ نظریہ ہے، لیکن کچھ معاملات میں اب بھی متفق ہو گئی ہوں۔ مریم جس کی محبت کو گھر والوں نے رد کر دیا تھا، آج کل اس میں بھی بغاوت کے جراثیم بڑی تیزی سے پنپ رہے تھے، جن کو ہوا دینے میں منتہا کا زیادہ ہاتھ تھا۔ مائی ڈیئر، زندگی انسان کو صرف ایک دفعہ ملتی ہے، وہ بھی اگر کسی کی خواہشات پر ہی قربان کرنی ہے تو اس سے اچھا ہے بندہ ریڑھی لگا کر چنے بیچ لے۔ منتہا نے بیگ سے لپسٹک نکال کر بڑی مہارت سے لگانی شروع کر دی۔ مسز جلانی کی کلاس ہے، جان نکال دیں گے تمہاری، یہ چھٹی کے وقت لگا لینا۔ مریم نے یاد دلایا، میرا کوئی موڈ نہیں اس موٹی بھینس کی کلاس لینے کا۔ ایک تو رنگ کالا، اوپر سے روز اورنج کلر کی لپسٹک لگا کر آ جاتی ہیں۔ منتہا نے کھلم کھلا ان کا مذاق اڑایا، حالانکہ میرا خیال ہے اورنج کلر تو بنا ہی تمہارے لیے ہے۔ مریم نے توصیفی نگاہوں سے منتہا کے چہرے کو دیکھا، جو ہلکی سی لپسٹک کے بعد ہی دمکنے لگی تھی۔ جبکہ میرا خیال ہے ہر رنگ ہی میرے اوپر جچتا ہے۔ وہ ہنسی ہو داغا تھی۔ مریم اس کی بات پر مسکراتے ہوئے کتابیں سمیٹنے لگی۔ کچھ لوگ حد درجہ گھٹیا، کمینے اور خودغرض ہوتے ہیں، جو کسی کو آگے بڑھتا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ عروسہ کا تلخ لہجہ اس وقت منتہا کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی، سامنے ہی عروسہ، ممانی جان اور اس کے ساتھ شامیر موجود تھا۔ بس بھی کرو عروسہ، شامیر اچانک ہی منتہا کو دیکھ کر بکھلایا۔ ظاہر ہے ماں باپ کا اثر تو آتا ہے اولاد میں۔ ممانی جان بھی بھری بیٹھی تھیں کسی بات پر۔ منتہا ان سب سے ڈائریکٹ پنگا لینے سے کتراتی تھی، اس لیے اس وقت بھی لاپرواہی سے سلام کر کے نانی کے کمرے میں گھس گئی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی عنایا کو مشورہ دینے کی؟ نانی نے کھا جانے والی نظروں سے اپنی نواسی کو دیکھا، جو کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ کیوں؟ عنایا نے میرا نام لیا ہے کیا؟ اس کا اطمینان دید نہیں تھا۔ نہیں، نانی سٹپٹا سی گئیں۔ پھر اس نے ابرو چڑھا کر تیکھی نگاہوں سے نانی کو دیکھا، جو ہلکی سی جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئیں۔ تمہاری ممانی اور عروسہ نے منہ پھلا رکھا ہے ایک ہفتے سے۔ نانی غصے سے بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگیں۔ تو آپ مکہ مار کر ان کے غبارے سے ہوا نکال دیں۔ وہ مزے سے کھانا کھانے لگی۔ بکواس مت کرو، کیوں روز اپنے ماموں کو بھڑکاتی رہتی ہو؟ نانی کو کراچی آنے کے بعد اس سے شکایتیں بڑھ گئی تھیں۔ بھڑکاتی نہیں، صرف سچ بتاتی ہوں۔ انہوں نے پچھلے ہفتے خود ناشتہ بناتے دیکھ کر پوچھ لیا تو میں نے کہہ دیا ممانی صرف اپنے بچوں کا بناتی ہیں۔ وہ پرسکون انداز سے ان کو مزید آگ لگا گئی۔ ضرورت کیا ہے ہوا مہا جھوٹ بولنے کی؟ نانی کو بھی آخرکار غصہ آ ہی گیا۔ ارے کم بہت نے ان کا یہ احسان کیا کم ہے؟ سر چھپانے کو چھت دے رکھی ہے۔ نانی نے یاد دلایا، پلیز نانی، اب یہ احسانات کی گٹری کھول کر مت بیٹھ جانا۔ جہاں تک اس چھت کی بات ہے تو ماموں نے نانا کی زمین بیچ کر بنایا تھا یہ گھر۔ میری ماں کا حصہ بھی نکلتا ہے اس میں سے۔ منتہا کی تلخ بات پر نانی ہکا بکا ہو گئیں۔ کوئی حصہ وصہ نہیں نکلتا۔ تیرے نانا نے جائیداد سے آگ کر دیا تھا اسے۔ جب اس نے نانی اٹکی تو منتہا نے تیزی سے ان کی بات کاٹی۔ جب انہوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی ہے نا؟ منتہا ہاتھ میں پکڑا لقمہ پلیٹ میں پٹک کر کھڑی ہوئی اور شعلہ اگلتی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ایسا کریں میری ماں کا یہ کارنامہ سرخ روشنائی سے کسی تختی پر لکھ کر میرے گلے میں ڈال دیں، تاکہ جس کو نہیں بھی پتا اسے بھی پتا چل جائے۔ وہ بولی نہیں بلکہ فنکاری تھی۔ نانی کو سکتا لاحق ہو گیا۔ منتہا پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اسی شام اس نے ماموں کے آنے پر جو رونا پیٹنا ڈالا، انہوں نے کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر ممانی کو خوب کھری کھری سنائی۔ ممانی کے دل میں منتہا کے لیے بغض دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آخر ماں باپ کی غلطیوں کی سزا اولاد کو کیوں دیتے ہیں یہ دنیا والے؟ شام کو وہ عنایا کے ساتھ پچھلے لان میں تھی۔ کچھ بھی تھا، دونوں کی دوستی خاصی گہری تھی۔ اس وقت بھی چائے کے بڑے بڑے مگ پکڑے وہ دونوں کتابیں لیے لان میں بیٹھی تھی۔ منتہا کچھ اداس تھی۔ آئی ایم سوری یار، بعض دفعہ ماما بہت زیادتی کرتی ہیں۔ حساس دل عنایا پریشان ہوئی۔ تم کیوں ایکسکیوز کر رہی ہو؟ تمہارا کیا قصور ہے؟ منتہا نے بے دردی سے گھاس اکھیڑی۔ تم بہت اچھی ہو منتہا۔ عنایا کی بات پر اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو نا، مجھے اینک سے سخت نفرت تھی، شکر ہے تم نے مجھے موقع پر یاد دلا دیا۔
خواہ مہا FSC کر کے اپنا دماغ خراب کر لیتی۔ اس کی سادگی پر منتہا مسکرائی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگی کہ کہیں انایا نے اصل بات عروسہ آپی کو نہیں بتا دی تھی۔ ماموں نے دونوں کو کالج جانے کے لیے وین لگوا دی تھی۔ دونوں کے سبجیکٹ ایک تھے، لیکن یہ اور بات تھی کہ منتہا کالج میں انایا کو ذرا کم ہی لفٹ کرواتی تھی۔ تنگ آ کر انایا نے اپنی اور فرینڈز بنا لی تھیں، لیکن دونوں کی گھر میں خاصی دوستی تھی جو ممانی اور عروسہ کی بارہا کوششوں کے باوجود ختم نہیں ہو پائی۔ کالج میں ویلکم پارٹی کا اعلان ہوا تو منتہا نے عین اس وقت پہ یہ ذکر چھیڑ دیا جب ماموں لاؤنج میں موجود تھے۔ مجبوراً ممانی کو اپنے سوٹ کیس کو کھولنا پڑا جس میں کافی سارے انسلے سوٹ تھے۔ جلدی جلدی بتاؤ ان دونوں میں سے کون سا سوٹ تم نے رکھنا ہے؟ ممانی نے 2 سوٹ انایا کے سامنے لہرائے۔ وہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو فرسٹ چوائس کا موقع دیتی تھیں۔ منتہا کی ستائشی نگاہیں اس رائل بلو سوٹ کے اوپر اٹک گئیں تو ہٹنا بھول گئیں۔ ماما مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ انایا میں قوت فیصلہ کی سخت کمی تھی اور اس وقت بھی وہ کنکھیوں سے منتہا کو دیکھ رہی تھی جو خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کے لیے کتاب کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ کبھی اپنی عقل بھی استعمال کر لیا کرو۔ ممانی کو غصہ آیا اور اسی وقت PTCL فون کی گھنٹی پر وہ دونوں سوٹ صوفے پر پٹک کر اس کی طرف بڑھ گئیں۔ انایا جلدی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کون سا زیادہ اچھا ہے؟ انایا نے ماں سے نظریں چرا کر آہستگی سے پوچھ ہی لیا۔ ویسے بھی ممانی جان اب فون پہ مصروف تھیں۔ براؤن تم پر زیادہ اچھا لگے گا۔ منتہا نے رائل بلو سے نظریں ہٹا کر لاپرواہی سے کہا اور کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ تو مجھے ڈل سا لگ رہا ہے۔ ممانی فون سن کر آئیں تو انایا کا فیصلہ سن کر کوفت کا شکار ہوئیں۔ اگلے ہفتے دونوں کی کالج میں ویلکم پارٹی تھی۔ بس ماما مجھے پسند ہے نا؟ انایا کے اصرار بھرے انداز پر انہوں نے بیزاری سے سر ہلایا اور دوسرا سوٹ منتہا کی طرف اچھال دیا۔ یہ خود سی لینا ورنہ تمہارے ماموں کو ہول اٹھتے رہیں گے۔ بانجی نے نیا سوٹ کیوں نہیں پہنا؟ جی ممانی۔ منتہا نے دل سے اٹھتی بے اختیار خوشی کی لہر کو دبایا اور بےتابی سے سوٹ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ اچھا خاصا قیمتی سوٹ تھا، ذرا جو میرا دل ہو اس منحوس منتہا کو دینے کو، لیکن تمہارے پاپا نے رٹ لگا رکھی تھی، ابھی دیکھ کر آؤ۔ گلناز ممانی غصے سے بڑبڑاتی ہوئی لاؤنج سے نکل گئیں۔ انایا نے غور سے براؤن کلر کے سوٹ کو غور سے دیکھا جو واقعی اب اسے پھیکا پھیکا سا لگ رہا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہاری ممانی آخر تمہیں برداشت کیسے کرتی ہیں؟ کالج کی لائبریری کی سیڑھیوں پر بیٹھے مریم نے سوٹ والا قصہ سن کر تجسس سے پوچھا۔ ماموں کی وجہ سے، منتہا ایک رجسٹر پھاڑ کر جہاز بناتے ہوئے مزے سے بولی۔ ماموں کا بہت رعب ہے گھر والوں پر، اور ممانی ان کے سامنے تو کچھ نہیں کہتی لیکن بعد میں بڑبڑ کرنے سے باز نہیں آتی۔ تو ماموں تمہارے قابو کیسے آ گئے؟ مریم حیران ہوئی۔ یہ کون سا مشکل ہے؟ ان کے آتے ہی میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہوئی کبھی ڈسٹنگ شروع کر دیتی ہوں، کبھی کچن میں برتن دھونے شروع کر دیے اور کبھی نماز کے لیے جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ منتہا نے کاغذ کا جہاز فضا میں اڑایا۔ اوف، ڈرامے تو تم پر ختم ہیں۔ مریم کھلکھلا کر ہنسی۔ ویسے شامیر کو قابو کرو تو کوئی بات بھی بنے۔ اس کوڈو کو؟ منتہا نے منہ پھاڑ کر کہہ لگایا۔ اب میرا ایسا بھی گھٹیا ٹیسٹ نہیں۔ یار اچھا خاصا ہینڈسم ہے، کیا ہوا جو قد سے مار کھا گیا؟ مریم نے منہ بنایا۔ اور مرد کی سب سے بڑی خوبی ہی میری نظر میں دراز کا دھونا ہے۔ منتہا نے رجسٹر کھول کر ایک اور صفحہ پڑھا۔ ایک لوتا ہے کروڑوں کی جائیداد کا تنہا وارث۔ مریم ہاسی مادہ پرست تھی تو منتہا لاپرواہی سے ایک اور جہاز بنا رہی تھی۔ بس بھی کرو یہ فضول کام کرنا۔ مریم کوفت کا شکار ہوئی۔ ایک وقت آئے گا انہی جہازوں میں بیٹھ کر دنیا دیکھوں گی، ایئر ہوسٹس بنوں گی۔ منتہا کی بات پر مریم کا حیرت سے منہ کھلا اور بند ہونا بھول گیا۔ ایئر ہوسٹس؟ تمہارے ماموں مان جائیں گے؟ وہ کچھ سنبھل کر بولی۔ نہیں۔ اس نے مزے سے نفی میں سر ہلایا تو مریم نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر کیا کرو گی؟ میرو بھیا سے کہوں گی، وہ ان کی بات نہیں ٹالتے۔ منتہا کو ہر بندے سے بات منوانے کے گر آتے تھے، تو میرو بھیا کیسے قابو آئیں گے؟ مریم کی بات نے اسے سوچ میں مبتلا کیا اور اگلے ہی دن اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ ویلکم پارٹی کا فنکشن کالج میں شام میں تھا۔ رائل بلو لمبی قمیض کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ اور پیروں میں کولہا پوری چپل پہنے وہ جب بڑی مہارت سے اپنا میک اپ کر کے فارغ ہوئی تو کمرے میں داخل ہوتی انایا ٹٹک کر دروازے پر رک گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ انایا کی ستائشی نگاہیں اس کے سراپے پر جمی تھیں۔ نانی بھی یہی کہہ رہی تھیں۔ منتہا نے سلور کلر کے ٹاپس کانوں میں پہنے، آنکھوں میں گہرا کاجل اور ربوں پر ہلکی سی لپسٹک نہیں اسے خاصا دلکش بنا دیا تھا، جبکہ بے تحاشا گوری رنگت اسے باپ کی طرف سے وراثت میں ملی تھی۔
ورنہ اس کی ماں کا رنگ بھی نانی کی طرح سانولا تھا۔ ماڈلز والی لک ہے تمہاری۔ انایا نے برش اٹھا کے اپنے سیاہ سلکی بالوں میں پھیرنا شروع کر دیا۔ نئے نقش تو اس کے بھی پیارے تھے، لیکن دونوں بہنوں کا رنگ گندمی تھا۔ البتہ انایا کے بال بہت لمبے، گھنے اور خوبصورت تھے۔ منتہا نے بمشکل آئینے سے نگاہ ہٹا کر انایا کی طرف دیکھا اور اس کے لمبے بالوں میں نظریں الجھ گئیں۔ حسد ہون کے ساتھ رگوں میں گردش کرنے لگا۔ وہ کوفت کا شکار ہونے لگی۔ بال تو اس کے بھی اچھے تھے، لیکن سٹیپ کٹنگ اور نت نئے تجربوں کی نظر ہو کر کندھوں تک رہ گئے تھے۔ اس وقت ان کی فرینچ ٹیل بنا کر سلور موتی ان میں اٹکا رہی تھی۔ اس کے باوجود انایا کے خوبصورت بالوں کا بوجھ دل پر بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور کسی بھی قسم کا بوجھ وہ دل پر رکھنے کی قائل نہیں تھی۔ حد کر دیتی ہو تم لوگ۔ میرو بھیا غصے سے دروازہ کھٹکھٹائے بغیر کمرے میں داخل ہوئے۔ اگلے ہی لمحے ٹھٹک کر رک گئے۔ گردن میں نیکلس کے لاک سے الجھی منتہا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، جن کی توصیفی نگاہیں منتہا کے بے داغ چہرے پہ جمی ہوئی تھیں۔ میرو بھیا پلیز یہ لاک تو بند کر دیں۔ منتہا نے ایک سیکنڈ میں ان کی آنکھوں کو پڑھا اور بے تکلفی سے اپنی گردن ان کے آگے کی۔ مجھ سے نہیں ہوتے یہ لڑکیوں والے کام۔ ان کو کرنٹ لگا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوئے اور اب الجھن بھرے انداز سے منتہا کو دیکھ رہے تھے، جو محظوظ ہونے والی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اپنی مسز کے تو ایسے کام بہت شوق سے کیا کریں گے، منتہا نے طنزیہ لہجے میں کہا اور اپنی گردن انایا کے آگے کی۔ 2 منٹ میں نیچے آؤ، ورنہ میں چھوڑنے نہیں جاؤں گا۔ وہ نظریں چرا کر آہستگی سے کمرے سے تو نکل آئے، لیکن اپنا دل وہیں کہیں منتہا کے قدموں میں چھوڑ آئے تھے۔ اس بات کا احساس منتہا کو پارٹی سے واپس آنے پر بخوبی ہو چکا تھا۔ پہلے پہل تو وہ ان کی دلچسپی پر کچھ بیزار ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے بھی اس کھیل میں مزہ آنے لگا۔ زندگی میں پہلی دفعہ جن سے مخالف کی طرف سے اسے اہمیت ملی تھی۔ بہت مہنگا سیل فون ہے آپ کا۔ منتہا آئی فون 5 اٹھاتے بڑے پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ شامیر کی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اپنی یہ کزن انہیں کچھ دنوں میں اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ زندگی کے ہر معاملے کی طرح محبت میں بھی حدود و قیود کا خیال رکھنے والے تھے۔ تمہیں پسند ہے تو تم لے لو۔ شامیر کا دل ہاسا بڑا تھا۔ ریلی؟ منتہا نے بے یقینی سے ان کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ وہ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی کوئی میگزین پڑھ رہی تھی، جبکہ شامیر کرکٹ کا کوئی پرانا میچ دیکھ رہے تھے۔ ممانی جان عروسہ اور انایا کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی تھیں۔ یقین کیوں نہیں آ رہا؟ شامیر مسکرائے۔ ممانی میری جان نکال دیں گی، اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ کچھ نہیں کہیں گی، میں کہوں گا میں نے گفٹ کیا ہے۔ شامیر کے پورے اعتماد انداز پر منتہا کو ذرا بھی شک نہیں ہوا۔ اسے اچھی طرح علم تھا ماموں اور ممانی ان کی کوئی بات نہیں ڈالتے۔ ویسے بھی شامیر گھر بھر کا لاڈلا تھا، طبیعت کے لحاظ سے کم گو، لیکن شخصیت میں ایک محسوس کی جانے والی خود اعتمادی اور بے نیازی تھی۔ انہوں نے اپنے چھوٹے قد کی کمی کو ذہانت کے ساتھ بیلنس کر لیا تھا۔ عروسہ اور عنایات دونوں پر ہی ان کا ہاسا روب تھا، جبکہ منتہا نے تو شروع دن سے ہی انہیں کسی کھاتے میں نہیں رکھا تھا۔ شامیر کی خصوصی توجہ نے منتہا کی بہت سی ناسودہ خواہشات میں رنگ بھرنے شروع کر دیے تھے۔ اسے پہننے اوڑھنے کا شوق تھا، اور شامیر نے اچانک ہی بہنوں کے لیے شاپنگ میں دلچسپی لینا شروع کر دی، جو ممانی اور ان کی بیٹیوں کے لیے خاصی حیرانگی کا باعث بن رہی تھی۔ عروسہ اور عنایا کے ساتھ منتہا کے لیے کی جانے والی شاپنگ ممانی کو بری طرح چبھ رہی تھی، لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کو منع کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ آپ ماموں سے کہیں نا ہمیں ٹرپ پر جانے کی اجازت دے دیں۔ وہ اپنے چھوٹے بڑے مسئلوں کے لیے اب شامیر کے کمرے کا ہی رخ کرتی تھی۔ منع کر رہے ہیں وہ؟ شامیر کی سوالیہ نگاہوں پر اس نے گھبرا کر وضاحت دی۔ کب جانا ہے؟ انہوں نے نرمی سے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جس کی کوئی بھی بات رد کرنے کا حوصلہ ان میں نہیں تھا۔ محبت انسان کو کتنا عجیب بنا دیتی ہے، اس چیز کا ادراک بہت کھل کر شامیر کو ہو رہا تھا۔ پرسوں منتہا حقیقتاً پریشان تھی۔ ماموں نے صاف انکار کر دیا تھا، عنایا نے تو ان کی بات پر سر جھکا دیا تھا، لیکن منتہا صرف اپنے دل کی سنتی تھی۔ اس وقت دل نے ہی اسے بے چین کر رکھا تھا۔ کچھ نہیں کہیں گے وہ، تم جا کر تیاری کرو۔ شامیر کی بات پر وہ شادی مرگ کا شکار ہوئی۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ کم از کم تم دنیا کی واحد لڑکی ہو جس سے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ان کے لہجے میں کچھ تھا۔ منتہا ٹھٹک سی گئی۔ اس نے حیرانگی سے شامیر کی آنکھوں میں چھپے محبت کے طوفان سے آنکھیں چرائیں اور جلدی سے کمرے سے نکل آئی۔ ساری رات شامیر کی آنکھوں نے اسے بے چین رکھا، لیکن اس کے دل کی بنجر زمین پر کم از کم شامیر کے لیے کوئی پھول نہیں کھل سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے شامیر تمہارے لیے الادین کا چراغ بن گئے ہیں۔ وہ مریم کے ساتھ کالج میں لگے فوارے کی چھوٹی دیوار پر بیٹھی ہوئی املی کھا رہی تھی۔ اس نے ماموں کے مان جانے کا سارا قصہ مریم کو سنایا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، ہاں، ایسا الادین کا چراغ جسے رگڑنے سے کوڈو جین حاضر ہو جاتا ہے۔ منتہا نے کھل کر مذاق اڑایا۔ اب اتنا بھی چھوٹا قد نہیں ہے ان کا۔ مریم کو اچھا نہیں لگا۔
اتنا لمبا بھی نہیں ہے کہ انسان کمرے کے جالے اتروا سکے، اور کھلکھلا کر ہنسی۔ اپنے دل پر لگا جالا اتار دو، سب کچھ صاف نظر آئے گا۔ ویسے بھی محبت کرنے والوں کا مذاق نہیں اڑاتے۔ مریم کے لہجے میں ہلکی سی سنجیدگی در آئی۔ وہ پڑھائی میں نکمی صحیح، لیکن اخلاقیات میں منتہا سے بہت آگے تھی۔ بندہ کم از کم محبت کرنے سے پہلے اپنی اوقات تو دیکھے۔ وہ املی کا چٹھارا لے کر بولی، محبت اندھی، گونگی اور بہری ہوتی ہے۔ وہ صرف وہ دیکھتی ہے جو اس کا دل دکھاتا ہے، وہ صرف وہ سنتی ہے جو اس کا من چاہتا ہے، اور محبت کے پانی سے وضو کرنے کے بعد عاشق کے منہ سے صرف وہی نکلتا ہے جو اس کا محبوب سننا چاہتا ہے۔ مریم کو محبت کے نام پر خاصا غم ملا تھا۔ اپنے چچا زاد کے لیے اس نے اپنے گھر میں سٹینڈ لیا، لیکن اس کے چچا نہیں مانے، جس کے نتیجے میں اس کا کزن گھر والوں سے ناراض ہو کر دبئی شفٹ ہو گیا، اور پچھلے 6 ماہ سے وہیں تھا۔ 4.5 فٹ کا عاشق کم از کم مجھے تو قبول نہیں، آہر کو پورے 1 فٹ چھوٹا ہے مجھ سے۔ منتہا ابھی بھی مذاق کے موڈ میں تھی۔ تو پھر یہ عنایات لینا بند کر دو ان سے۔ مریم نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ یہ تو میرا حق ہے۔ اس نے بڑی ادا سے کندھے جھٹک کر مریم کو حیران کیا۔ بہت عجیب ہو تم، بلکہ کسی حد تک سیلفش بھی۔ مریم کو آج نہ جانے کیوں منتہا پر غصہ آ رہا تھا۔ سیلفش تو میں ہوں۔ منتہا اسے بھی اپنی کوئی خوبی ہی گردانتی تھی۔ تم کیوں ہو ایسی؟ مریم نے ناراض نگاہوں سے اپنی دوست کو دیکھا، جس کی کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ یہ خود غرضی وراثت میں ملی ہے مجھے۔ جن بچیوں کی مائیں اپنی بے لگام خواہشات کی گٹری اٹھا کر گھر والوں کی عزت کو نیلام کر دیں، تو ان کے بچوں کو جینس میں خود غرضی، منافقت، ڈٹائی اور ساری منفی عادات ہی ملتی ہیں، اور وہ یہی چیز معاشرے کو دوبارہ لوٹاتے ہیں۔ منتہا کی تھیوری خاصی عجیب لگی مریم کو۔ وہ اب حیرانگی سے اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جس کی ملغوبہ سی شخصیت میں چھپے بھدے رنگ اسے بہت عرصے بعد نظر آئے تھے۔ ضروری تھوڑی ہے اگر نیگیٹو چیزیں ملیں تو ہم جواب میں ویسے ہی دیں۔ مریم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ آئی ایم سوری مریم، میں نے کبھی بھی اچھی لڑکی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ مجھے اپنا حق کبھی سیدھے طریقے سے نہیں ملا، اور میرا لڑکیوں کی اس قوم سے بھی تعلق نہیں جو اپنے دل پر پاؤں رکھ کر گھر والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں اور خود ساری زندگی آہیں بھرتے ہوئے گزار دیں۔ مجھے اپنا حق اگر سیدھے طریقے سے نہ ملے تو میں انگلیاں ٹیڑھی کر لینے کو برا نہیں سمجھتی۔ منتہا کی شخصیت میں عجیب سا ہلا رہ گیا تھا، جسے اس نے اپنی سمجھ کے مطابق بھر لیا تھا۔ کیا فائدہ ایسی خوشی کا جو دوسروں کو دکھ دیکھ کر ملے؟ کیا فائدہ ایسے دکھ کا جو کسی اور کو خوش کرنے کے چکر میں ہم اپنا نصیب بنا لیں؟ منتہا کے نظریات ہاتھ سے پختہ تھے۔ اللہ ایسے لوگوں سے خوش نہیں ہوتا۔ مریم نے اسے ڈرایا۔ یہی تو مسئلہ ہے ہم لوگوں میں، جہاں خود سے بات نہ بنے وہاں اللہ کو درمیان میں لے آتے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی املی کی کرٹیاں فضا میں اچھالیں اور چھلانگ لگا کر فوارے کی منڈیر سے اتر آئی۔ مجھے تم سے ڈر لگنے لگا ہے۔ مریم اس کے پاس آ کر خوفزدہ انداز سے بولی۔ اچھی بات ہے، اپنا تو زندگی کا اصول ہے، یہاں تو ڈر جاؤ یا ڈرا دو۔ وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر لاپرواہی سے چلنے لگی، جبکہ مریم اس کے پیچھے تھی۔ تمہاری شخصیت میں ایک چیز کی کمی رہ گئی ہے منتہا۔ وہ چلتے چلتے رکی اور حیرانگی سے مریم کو دیکھا، جو اپنی زبان پھسلنے پر ہلکی سی حفت کا شکار ہوئی تھی۔ کس چیز کی؟ منتہا نے دونوں بازوں سینے کے ارد گرد لپیٹ کر اپنی واحد دوست کو دیکھا۔ تربیت کی۔ مریم تھوڑا سا جھجک کر بولی۔ اسے ڈر تھا کہ منتہا مائنڈ کر جائے گی، لیکن اسے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ وہ منہ کھولے بلند آواز میں ہنس رہی تھی، جیسے مریم نے اسے کوئی بہت بڑا لطیفہ سنا دیا ہو۔ بے وقوف لڑکی، میری بات غور سے سنو۔ منتہا نے بے تحاشا ہنسنے کی وجہ سے آیا آنکھوں کا پانی صاف کیا۔ جن بچیوں کی ماؤں کا ماضی داغدار ہو، ان کی تربیت کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا، اور دنیا میں کوئی ایسا واشنگ پاؤڈر نہیں جس سے دامن پر لگے داغ دھل جائیں۔ مقدر میں لکھی سیاہی مٹ بھی جائے تو لوگوں کی یادداشت میں محفوظ دبا کبھی ہلکا نہیں ہوتا۔ منتہا کے تلخ لہجے پر مریم اپنی جگہ پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی، جبکہ منتہا نے بیگ سے چیونگم نکال کر منہ میں ڈال لی اور اب غبارے بناتے ہوئے کالج وین کی طرف چل پڑی، جہاں عنایا کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچھا تو آپ ہیں منتہا؟ بلو جینس پر وائٹ شرٹ پہنے وہ بے تکلفی سے بیٹھ لان کی گھاس پر پھینک کر اس کی طرف آیا۔ وہ جو 1 ہفتہ کے بعد نانی کے ساتھ فیصل آباد سے واپس آئی تو گھر میں موجود حسنات کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس وقت لان میں کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا۔ عنایا باؤلنگ کروا رہی تھی اور عروسہ وکٹ کیپنگ، جبکہ پڑوس کے 2 بچے فیلڈنگ کے لیے لان میں موجود تھے۔ نانی تو گلناز ممانی کے بھانجے سے مل کر گھر کے اندر کی جانب بڑھ گئی تھیں، لیکن منتہا کی آنکھیں اس ہینڈسم شخص پر جمی ہوئی تھیں جو محبت بھرے انداز سے عنایا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ منتہا کو عجیب سا احساس ہوا۔ جی میں ہوں منتہا، وہ پورے اعتماد انداز سے گویا ہوئی۔ آپ کی تعریف؟ یہ حسنات بھائی ہیں، ہمارے خالہ زاد کزن، اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔
انایا نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا۔ وہ جو ایئر فورس میں تھے۔ منتہا کو یاد آیا، تھے سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ ہوں، اس نے بے تکلفی سے بات کاٹ کر کہا تو منتہا نے چونک کر اس کی روشن بادامی آنکھوں کو دیکھا۔ اس کی کھڑی ناک کے نیچے ہونٹوں کے پاس چھوٹا سا تل تھا۔ زیر لب مسکراتا وہ بہت آسانی سے منتہا کے دل کے تاروں کو بھی ہلا گیا۔ منتہا گھبرا سی گئی۔ بھئی انایا، اپنی کزن کو چائے شائے پوچھو، 1 ہفتے بعد آئی ہے وہ۔ حسنات کی بات پر انایا نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تو اس کی پونی پنڈولپ کی طرح جھولنے لگی۔ وہ اکثر اپنے بالوں کو سر کے بہت اوپر پونی کے صورت میں اکٹھا کر کے باندھ لیتی تھی۔ وہ اب گھر کے اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ عروسہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی، جبکہ وہ حسنات کے ساتھ لان چیئرز پہ بیٹھ گئی۔ حسنات کی توصیفی نگاہیں انایا کی پشت پر لٹکتے لمبے بالوں پر تھیں۔ منتہا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اچھا تو آپ 1 ہفتے سے یہاں ہیں؟ منتہا کو سخت افسوس ہوا۔ وہ وہاں نانی کی باتوں میں آ کر پنجاب چل پڑی۔ جی ابھی مزید 2 مہینے رہوں گا، ایک ٹریننگ ہے میری یہاں۔ حسنات کی بات پر منتہا کچھ پرسکون ہوئی۔ مجھے ایئر فورس بہت پسند ہے۔ منتہا کی بے تکلفی پر وہ مسکرایا۔ اور پائلٹ؟ حسنات کا معنی ہے اس لہجہ منتہا کی دھڑکنوں میں طوفان برپا کر گیا۔ ہاں وہ بھی۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولی۔ میں انشاءاللہ ایئر ہوسٹس بنوں گی۔ گڈ۔ وہ اپنے سیل فون پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ منتہا اگلا پورا آدھا گھنٹہ اس کی کال کے ختم ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ اتنے میں انایا چائے اور کچھ سنیکس لیے وہاں چلی آئی۔ منتہا کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو گیا۔ وہ حسنات سے اچھی طرح گفتگو نہیں کر سکی تھی۔ تمہیں اتنے لمبے بالوں سے الجھن نہیں ہوتی؟ رات کو واک کرتے ہوئے منتہا نے اپنی اگلی مہم کا آغاز کیا۔ ہرگز نہیں، انایا نے فوراً جواب دیا۔ اتنے لمبے بال تو فیشن میں بھی نہیں ہیں۔ بندہ بہت پینڈو لگتا ہے۔ منتہا نے سڑک پر پڑے پتھر کو ٹھوکر ماری۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، کالج میں سب میری تعریف کرتے ہیں۔ انایا آج کسی صورت قابو نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، لیکن حسنات تو بہت مذاق اڑا رہے تھے۔ منتہا کی اگلی بات نے انایا کا سکون برباد کر دیا۔ کیا واقعی؟ وہ جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر بے تابی سے بولی تو منتہا کو یقین ہو گیا، معاملہ دونوں جانب خاصا گڑبڑ ہے۔ ہاں کہہ رہے تھے، انایا کے بال دیکھ کر گھوڑے کی لمبی دم کا خیال آتا ہے۔ منتہا کے جھوٹ پر انایا کے چہرے پر ایک مایوسی کا سایہ دوڑا۔ تم لوگ اسی بات پر لان میں بیٹھے ہنس رہے تھے؟ انایا فوراً پریشان ہوئی۔ ہاں لیکن اب تم ان سے پوچھنے مت بیٹھ جانا، کیا سوچیں گے وہ؟ منتہا کے پیٹ میں چھوٹی سی بات بھی نہیں رہی اور فوراً بتانے بیٹھ گئی۔ تمہیں پتا تو ہے اس گھر میں سب سے زیادہ پیار مجھے تم سے ہے۔ تمہارے خلاف مذاق میں کہی ہوئی بات بھی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ منتہا اس کا ہاتھ پکڑ کر اب پارک کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں روزانہ شام کو قریبی پارک میں واک کرنے جاتی تھیں۔ نہیں، میں نہیں بتاؤں گی۔ انایا پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ تم سٹیپ کٹنگ کروا لو، شولڈر تک، بہت سوٹ کرے گی۔ منتہا نے لگے ہاتھوں مشورہ بھی دے ڈالا۔ ماما اور دادو جان نکال دیں گی میری۔ انایا کے لہجے میں ہلکی سی رضامندی در آئی۔ تو کٹنگ کروا کر پھر بتانا، تھوڑا سا ڈانٹ کھا کر خود ہی سیٹ ہو جائیں گی۔ تھوڑا سا ڈانٹ کر خود ہی سیٹ ہو جائیں گی۔ منتہا نے چٹکی بجا کر مشورہ دیا۔ نہیں، عروسہ آپ ہی بہت خفا ہوں گی۔ انایا فطرتاً ڈرپوک تھی، ان کا تو کام ہی یہی ہے، خود کیوں باب کٹنگ کروا رکھی ہے انہوں نے۔ عروسہ کے خلاف بولنے کا وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ انایا سر جھکا کر خاموش ہو رہی۔ منتہا نے بغور سے دیکھا اور فیصلہ کن انداز میں کھڑی ہوئی۔ چلو اسی بلاک کے پارلر میں چلتے ہیں۔ منتہا کی اگلی بات پر انایا گھبرا سی گئی۔ ابھی میں کچھ اور سوچ لوں۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں اپنا مذاق بنا رہی ہو؟ چلو اٹھو، میں کوئی غلط مشورہ تھوڑی دوں گی تمہیں۔ منتہا کا اس کا بازو پکڑ کر پارلر کی طرف چل دی۔ اگلے 2 گھنٹوں میں انایا ایک نئے ہیئر سٹائل کے ساتھ گھر میں موجود ہوئی تو سب سے پہلے عروسہ سے سامنا ہوا۔ اوہ مائی گاڈ! عروسہ نے صدمے سے اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ لیے۔ وہ سخت بے یقینی سے اپنی لاڈلی بہن کا ہیئر سٹائل دیکھ رہی تھی، جو اس پر بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہا تھا، جبکہ منتہا گھبرا کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کسی دن وہ کہے گی کنویں میں چھلانگ لگا دو تب بھی لگا دینا۔ انایا سر جھکائے گلناز بیگم کے کمرے میں رو رہی تھی، جبکہ عروسہ سخت ناراضی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے بال کٹوانے پر دونوں سے ہی سخت ڈانٹ پڑی تھی۔ منتہا نے مجھے نہیں کہا تھا۔ وہ ہلوسے دل سے اپنی دوست کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، ماں کے سامنے جھوٹ بول رہی ہو۔ گلناز ممانی کا موڈ سخت خراب تھا۔ 1000 دفعہ سمجھایا ہے، وہ خود غرض لڑکی اپنے مفادات کی خاطر ٹشو کی طرح استعمال کرتی ہے تمہیں اور پھینک دیتی ہے۔ عروسہ نے ناراضی سے کہا تو انایا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر احتجاجی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ ہی وہ میری دوست ہے۔ دوست ایسے ہوتے ہیں؟
عروسہ بھڑکی، اس نے ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچایا ہے. تم نے اس کی خاطر سائنس چھوڑ کر آرٹس رکھی اور وہ سارا دن کالج میں تمہیں لفٹ نہیں کرواتی. پرنسپل کی بیٹی مریم سے دوستی بھی اس نے محض اپنے فائدے کے لیے کر رکھی ہے. میں نے کہا نا. یہ مشورہ اس نے نہیں دیا. عروسہ کو کافی عرصے کے بعد اصل بات پتہ چل ہی گئی تھی. آپ چھوڑیں پچھلی باتوں کو. عنایا جھنجھلائی. میں تو چھوڑ دوں گی پچھلی باتوں کو، لیکن تم اپنے اگلے مستقبل کا سوچو پاگل لڑکی. کسی دن بیچ آئے گی وہ تمہیں. عروسہ کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا. ایسے بیوقوفوں کو بڑی ٹھوکر لگنے پر ہی احساس ہوتا ہے. گلناز بیگم نے بھی کھا جانے والی نگاہوں سے اپنی سب سے بیوقوف بیٹی کو دیکھا، جو کسی طور بھی سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی. عنایا کو تم نے مشورہ دیا تھا نئے ہیئر سٹائل کا؟ شام کو شامیر نے اسے لان میں اکیلے دیکھ کر پوچھ لیا. یقیناً ممانی اور عروسہ اپی نے اس کے سامنے بھی خوب واویلا مچایا تھا، ورنہ وہ زیادہ تر گھریلو معاملات سے دور ہی رہتے تھے. نہیں تو وہ صاف مکر گئی. شامیر الجھن کا شکار ہوا. گلناز ممانی اور عروسہ اپی نے ہمیشہ کی طرح سارا مدعا میرے سر پر ڈال دیا ہوگا. منتہا کی بات پر شامیر گڑبڑا سا گیا. کوئی بات نہیں، پہلی دفعہ تو نہیں ہوا میرے ساتھ ایسا. پودوں کو پانی دیتے ہوئے اس کا چہرہ خاصا مطمئن تھا. لیکن وہ پارلر تو تمہارے ساتھ ہی گئی تھی نا؟ شامیر بھی ایک نیا نکتہ نکال ہی لایا. ہاں، لیکن اس نے مجھے وہیں جا کر بتایا تھا کہ اتنے لمبے بال وہ سنبھال نہیں سکتی، اس لیے کٹنگ کروانا چاہتی ہے. ظاہر ہے میں اسے منع تو نہیں کر سکتی تھی. منتہا کم از کم شامیر کو تو مطمئن کر سکتی تھی، اور اس نے کر بھی دیا. تمہیں پتہ ہے، عنایا اور حسنات کی بچپن سے بات طے ہے. اس دن وہ حسنات کے ساتھ بیڈمنٹن کا ایک لمبا میچ کھیل کر لاؤنج میں آئی تو عروسہ نے سرسری سے انداز سے اسے اطلاع دی. اچھا، پھر؟ دچکا تو اسے ٹھیک ٹھاک لگا تھا، لیکن وہ منتہا کیا جو خود کو موقع پر سنبھال نہ سکے. میں نے تو یوں ہی بتایا ہے تمہیں. عروسہ کا لہجہ اسے بہت کچھ جتا گیا تھا. ایک چھوٹی سی بات کس طرح راتوں کی نیند چراتی ہے. اس کا احساس اسے اس رات ہوا تھا. نیند روٹ کر ہزاروں میل کے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی. اس کا اور نانی کا بیڈ روم مشترکہ تھا، لیکن وہ زیادہ تر عنایا کے کمرے میں پائی جاتی تھی. اس وقت بھی عجیب سی بے چینی کے زیر اثر وہ ننگے پاؤں ہی ٹیرس میں نکل آئی. اس کا روم فرسٹ فلور پر تھا. رات کے 2 بجے لان میں چند لائٹیں جل رہی تھیں، لیکن ان چند لائٹوں کی روشنی میں بھی اس نے عنایا اور حسنات کو لان میں چہل قدمی کرتے دیکھ لیا تھا. اس کے تن بدن میں گویا آگ ہی تو لگ گئی تھی. حسد، نفرت اور غصہ، سارے منفی جذبات اس رات جو انگڑائی لے کر بیدار ہوئے. عنایا کو تو منتہا کو خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. حسنات کا پرسوں برتھ ڈے ہے. سوچ رہی ہوں کیا گفٹ دوں. عنایا نے اگلے دن وین میں بیٹھتے ہی سرگوشی کے انداز میں پوچھا. مجھے کیا پتا. وہ ناراض سے انداز سے لمبی سڑک پر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی. بتاؤ نا. تمہیں پتا تو ہے مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا. تمہارے مشورے کے بغیر تو میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی. عنایا کے معصومانہ انداز پر منتہا نے غور سے اس کی طرف دیکھا. وہ عام سے نقوش والی لڑکی اس لمحے بہت ہاس لگی. آخر ایسا کیا تھا اس میں جو وہ اتنی آسانی سے حسنات کے دل میں جگہ بنا گئی؟ زندگی میں ساری چیزیں دوسروں کو ہی بن مانگے کیوں ملتی ہیں؟ میرا کاسا ہمیشہ ہی حال ہی رہتا ہے. میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ ایک دفعہ پھر خود ترسی کی انتہا کو چھونے لگی. بتا دو نا. عنایا نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ حقیقت کی دنیا میں آ گئی. مجھے کیا پتا. تمہاری ہی دوستی ہے ان کے ساتھ، تمہیں خود پتا ہونا چاہیے. منتہا نے بے روحی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. ہم ایسی باتیں تھوڑی کرتے ہیں. عنایا نے ایک دفعہ پھر اس کا دل جلایا. ایسا کرو شاعری کی کچھ بکس گفٹ کر دو. منتہا نے کچھ سوچ کر جواب دیا. اسے اچانک ہی یاد آیا حسنات کو شاعری سے بہت چڑ تھی، اور اس کا اظہار وہ کئی دفعہ اس کے سامنے کر چکا تھا. ہاں، یہ ٹھیک رہے گا. عنایا جلدی مطمئن ہو گئی. اس لمحے منتہا کے لبوں پر بڑی پر اسرار سی مسکراہٹ پھیلی. میرو بھیا، مجھے بہت اچھی واچ چاہیے. اسی شام وہ کچھ سوچ کر شامیر کے کمرے میں تھی. اس کی بات پر وہ کچھ لمحے حیران ہوا. واچ؟ ہاں، زبردستی. میری ایک فرینڈ کی شادی ہے، اس کے ہسبینڈ کو گفٹ کرنی ہے. فرینڈ کے لیے تو گفٹ لے لیا، جبکہ اس کے میاں کے لیے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. منتہا کی بات پر وہ بے ساختہ انداز میں مسکرائے. کل مل جائے گی. شامیر کی بات پر وہ مطمئن ہو کر دروازے کی طرف پلٹی ہی تھی کہ انہوں نے پیچھے سے پکار لیا. منتہا، ایک بات کہوں؟ برا تو نہیں مانو گی؟ شامیر ہلکا سا جھجک کر بولے. آپ کی کسی بات کا برا میں مان ہی نہیں سکتی. منتہا کا بے ساختہ انداز ہی تو شامیر کو پاگل بنائے ہوئے تھا. وہ اس کی خاطر تو اب ممانی سے بھی الجھنے لگے تھے. اس بولڈ سی لڑکی نے پہلی ہی بال پر ان کو کلین بورڈ کر دیا تھا. اب وہ پویلین میں بیٹھے بس اپنے دل کی پیچ پر اس لڑکی کو اپنے جذبات سے کھیلتا ہوا دیکھتے رہتے تھے.
تو مجھے شامیر کہا کرو، صرف شامیر۔ آج انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ ہی ڈالا تھا۔ جی۔ منتہا ہلکا سا سٹ پٹائی اور اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کوشش کروں گی، مختصراً کہہ کر وہ کمرے سے نکل آئی۔ تم نے شامیر سے واش لے کر حسنات کو گفٹ کر دی؟ مریم کا منہ حیرت سے جو کھلا تو کافی دیر تک بند ہونا بھول گیا۔ ظاہر ہے میرا کون سا یہاں ابا بیٹھا ہوا ہے جسے فرمائش کر کے منگواتی۔ منتہا کا اطمینان دید نہیں تھا۔ اگر انہیں پتہ چل گیا تو مریم پریشان ہوئی۔ تو کیا کہہ دوں گی فرینڈ کی شادی پر نہیں جا سکی اس لیے حسنات کو گفٹ کر دی؟ منتہا کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ تم شامیر کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی ہو۔ اتنی مہنگی فرمائشیں تو چلو ٹھیک ہیں، وہ آرام سے افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم ان کے جذبات سے مت کھیلو۔ مریم نے ایک دفعہ پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے تھوڑی کہا ہے میرے اوپر اپنے قیمتی جذبات انڈیلتے پھریں۔ منتہا پر کسی بات کا اثر کم ہی ہوتا تھا۔ اور حسنات، مریم نے الجھ کر اس کا چہرہ دیکھا، وہ اگر میرا نہ ہوا تو میں اسے کم از کم انایا کا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ منتہا کی باتیں آج مریم کو سخت پریشان کر رہی تھیں۔ لیکن انایا اسے محبت کرتی ہے یار، میں بھی تو کرتی ہوں۔ اس کی اور انایا کی بات بچپن سے طے ہے۔ مریم نے جھنجھلا کر یاد دلانے کی کوشش کی۔ تو کیا ہوا، بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے لیکن بڑے ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ منتہا ہر قسم کے حالات میں پرسکون رہتی۔ تم واقعی لا علاج ہو۔ مریم ناراض ہو کر چل پڑی۔ محبت لا علاج مرضی تو ہے۔ منتہا نے اسے چڑھایا اور وہ چڑ گئی۔ تو جا کر علاج کرواؤ اپنا۔ محبت سرطان کی طرح جسم میں پھیل جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ محبوب کے نرم لفظوں کی سرجری، توجہ کی کیمو تھراپی اور پیار بھری نظروں کی ریڈیشن تھراپی تو اکثر اثر کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا اس پر بس نہیں چلتا۔ منتہا کا سنجیدہ انداز پہلی دفعہ مریم کو دہلا گیا۔ اس سے اگلے کئی دن منتہا جان بوجھ کر حسنات کے آگے پیچھے پھرتی رہی۔ کبھی چائے بنا کر اس کے کمرے میں چلی جاتی اور کبھی لان میں بیڈمنٹن کھیلنے کو بلوا لیتی۔ وہ اپنے تمام تر ہتھ کنڈوں کے ساتھ میدان میں اتر آئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو منتہا؟ حسنات کافی کا کپ اٹھائے لان میں داخل ہوا تو سامنے منتہا برگد کے بوڑھے درخت کے نیچے گھاس پر کتابیں بکھیرے بالکل تنہا بیٹھی ہوئی تھی، نظریں کاپی پر اور دماغ کہیں اور تھا۔ تبھی تو اسے حسنات کے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ بولو نا، کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اس کے پاس ہی گھاس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ سوچ رہی ہوں والدین کے بغیر بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسے کوئی چیز ہلا میں لٹک رہی ہو، نہ زمین اپنی اور نہ آسمان اپنا۔ منتہا افسردگی سے گویا ہوئی۔ آج صبح ناشتے پر ہی گلناز ممانی نے اسے گلاس توڑنے پر ٹھیک ٹھاک سنائی تھی، سب کے سامنے۔ تم اپنے بابا کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی ہو منتہا؟ حسنات نے سر اٹھا کر اچانک اس لڑکی کو دیکھا جو اس افسردہ سی شام کا ہی ایک حصہ لگ رہی تھی۔ جن بچیوں کی مائیں جذبات کی روح میں بہہ کر معاشرے کی اخلاقی حدود کو پار کر لیتی ہیں، ان کا کوئی قبول نہیں کرتا، نہ معاشرہ، نہ سگے رشتہ دار، نہ خونی رشتے۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ حسنات کو عجیب سا لگا۔ وہ تمہارے فادر ہیں، حسنات نے یاد دلایا۔ ہاں، لیکن بہت بزدل اور خوفزدہ۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی تو حسنات نے نہ سمجھنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ پتہ ہے حسنات، جن بچوں کے والدین ایسا قدم اٹھا لیں جو معاشرے کے لیے قابل قبول نہ ہو، ان کی زندگی میں یہ خوف ہمیشہ ناک کی طرح پھن پھیلائے ان کا تعاقب کرتا ہے، کہیں ان کی اولاد بھی ایسا نہ کر گزرے۔ اس لیے وہ ہمیشہ ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ وہ بے دردی سے لان کی گھاس اکھیڑ رہی تھی۔ تم اس بات کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ حسنات نے تعصب بھرے انداز سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو آج ہنسی بکھری بکھری تھی، ورنہ عام حالات میں تو وہ کسی کا بھی لحاظ کرنے کے قائل نہیں تھی۔ کیسے بھولوں؟ دن میں 36 دفعہ تو مجھے یہ سوچ کر تانا دیا جاتا ہے کہیں میں اپنی اوقات نہ بھول جاؤں۔ وہ آج سب ہی سے خفا تھی۔ تم سب کو چھوڑ کر شادی کر لو، اپنا گھر بساؤ جہاں کوئی بھی تمہیں ایسی فضول باتیں سنانے والا نہ ہو۔ حسنات نے ہلوسے دل سے مشورہ دیا۔ کون ہوگا ایسا اعلیٰ ظرف جو مجھ سے شادی کرے گا؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ آپ کریں گے؟ اس کے تلخ لہجے پر حسنات بری طرح گڑبڑا سا گیا۔ میں تو انگیج ہوں انایا کے ساتھ، حالانکہ وہ بیچاری آپ سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ منتہا کے منہ سے پھسلا۔ واٹ؟ حسنات کو کرنٹ سا لگا۔ تمہیں کس نے کہا؟ کسی نے نہیں۔ منتہا ایک جھوٹ بول کر بری طرح پھنس چکی تھی۔ پلیز منتہا، فار گاڈ سیک، مجھ سے کچھ بھی مت چھپاؤ۔ تم سے انایا نے یقیناً کچھ شیئر کیا ہوگا، تم دونوں کی دوستی بھی تو کافی ہے۔ وہ اپنی طرف سے اندازے لگا رہا تھا اور منتہا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اس بات کو کس طرح سے ہینڈل کرے۔ دیکھیں حسنات بھائی،
خواہ مخواہ سے ساری بات میرے اوپر آ جائے گی، میری تو پہلے ہی پوزیشن اس گھر میں بہت کمزور ہے۔ عنایا نے اداکاری کی انتہا کر دی۔ حسنات بے سے اس کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے منتہا؟ حسنات کی التجائیہ آنکھوں کے سامنے وہ موم کی طرح پگھلتی گئی۔ وہ حسنات کی آنکھوں میں دم توڑتی محبت کا تماشا دیکھتے ہوئی بس بولتی گئی۔ اسے خود نہیں پتہ چلا کہ وہ کتنی بڑی کہانی باز ہے۔ اچھا، تو وہ اکیڈمی میں آنے والے لڑکے سے محبت کرتی ہے؟ حسنات کو یقین آ ہی گیا تھا۔ اس کے لہجے میں گہری افسردگی تھی۔ وہ مر جائے گی لیکن آپ کے سامنے کبھی اعتراف نہیں کرے گی۔ اس نے آخری مہر ذرا زور سے لگائی اور کہانی لاک کر دی۔ حسنات کے چہرے پر پھیلتی دھند کے پیچھے وہ اپنی زندگی کا ایک روشن دن طلوع ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی 2 دن کے بعد پتہ چلا حسنات اپنی ٹریننگ چھوڑ کر واپس چلا گیا ہے، اور اس نے میڈیکل بھجوا کر نہ صرف ٹریننگ کرنے سے معذرت کر لی بلکہ اگلے ہی ہفتے وہاں سے آنے والے ایک رشتہ دار کے ہاتھوں اس رشتے سے انکار کا سندیسہ بھی بھجوا دیا۔ حسنات نے اچھا نہیں کیا۔ عنایا اس دن اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور وہ جو پچھلے صحن میں اپنے دھلے ہوئے کپڑوں کو زور زور سے جھٹک کر ڈال رہی تھی، اس نے لاپرواہی اور کسی حد تک بے حسی سے عنایا کو روتے ہوئے دیکھا۔ میں اس سے ضرور پوچھوں گی اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ عنایا کی بات پر منتہا کا اپنے دوپٹے کو جھٹکتا ہوا ہاتھ یوں ہی فضا میں معلق ہو گیا۔ اس نے اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالا اور زور زور سے اپنے دوپٹے کو نچوڑتے ہوئے بولی، کوئی فائدہ نہیں، وہ تو تھا ہی فلرٹ۔ فلرٹ؟ عنایا کسی صدمے کے زیر اثر اس کے پاس آئی اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں کس نے کہا؟ رہنے دو یار، تمہیں دکھ ہوگا۔ وہ دونوں چلتی ہوئی لیموں کے درخت کے پاس آ کر رک گئیں۔ نہیں نہیں، تم بتاؤ۔ عنایا کی آنکھوں میں اس قدر وحشت تھی کہ ایک لمحے کو منتہا کا دل بھی کانپ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے برائی ایک دفعہ پھر اچھائی پر غالب آ گئی۔ میں نے تو تمہیں بتایا نہیں تھا کہ حسنات، وہ ایک دفعہ پھر شروع ہوئی۔ ہاں ہاں بتاؤ۔ عنایا کی اس کے بازو پر گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ ہراساں نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اگر کمینگی اور حباست کا کوئی نام ہوتا تو اس وقت منتہا اس کا عملی ثبوت تھی۔ مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہارے جیسی خوبصورت اور فیئر کمپلیکشن والی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ عنایا کی اس کے بازو پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے تو کھری کھری سنا دی اس کو۔ اور کیا کہہ رہا تھا؟ عنایا کے ہونٹ خشک ہوئے۔ کہہ رہا تھا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ عنایا نے اب منتہا کا بازو بالکل ہی چھوڑ دیا۔ وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھے اس قدر غصہ آیا کہ میں نے ٹھیک ٹھاک اس کی انسلٹ کر دی، تبھی تو غصے میں اپنی ٹریننگ ادھوری چھوڑ کر چلا گیا۔ عنایا کے لفظ گم ہو گئے۔ وہ اب ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کیا تم اس سے محبت کی بھیک مانگو گی؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ نہیں۔ عنایا کی آواز اسے پاتال میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لعنت بھیجو اس پر، وہ تو اتنا گھٹیا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ منتہا کی بات پر عنایا خاموش رہی۔ اس قدر چیپ انسان ہے، مجھے تو ڈر ہے کہیں مجھ پر ہی کوئی الزام تراشی نہ شروع کرتے۔ منتہا نے دانستہ پریشان انداز سے کہا، مردوں کا کیا بھروسہ، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لڑکی بیچاری ان کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ عنایا بمشکل بولی، خدارا تم یہ بات اب عروسہ آپی کو مت بتانا، میری تو پہلے ہی زندگی عذاب میں رہتی ہے، کہیں۔ منتہا کو واقعی پریشانی ہوئی۔ نہیں بتاؤں گی، وہ سپاٹ لہجے میں بولی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ منتہا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی مورنی کی طرح پورے لان میں ناچنا شروع کر دے۔ یہ قصہ اتنی آسانی سے نپٹ جائے گا، اس بات کا تو اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ عنایا کو اگلے دن جو بخار ہوا وہ آہستہ آہستہ ٹائیفائڈ میں تبدیل ہو گیا۔ گلناز ممانی کے اپنی سگی بہن کے ساتھ تعلقات سخت کشیدہ ہو گئے تھے۔ حسنات منگنی توڑنے کی وجہ بتانے پر راضی نہیں تھا، وہ بتا بھی کیسے سکتا تھا؟ منتہا نے اسے اتنی ساری قسمیں جو دی تھیں، گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا۔ عنایا نے اس بات کو دل پر ہی لے لیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر چپ آ کر ٹھہر سی گئی تھی۔ اب تو منتہا کو بھی اس سے بات کرنے میں مزہ نہیں آتا تھا۔ وہ بالکل ایک ڈمی کی طرح سنتی رہتی اور پڑھائی سے اس کا دل بری طرح چاٹ ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فرسٹ ایئر میں بری طرح فیل ہو گئی۔ عروسہ اپی تنگ آ کر اسے اپنی ایک سائیکیٹرسٹ فرینڈ کے پاس لے گئی۔ عنایا کے کچھ سیشن ہوئے جس کے نتیجے میں اس نے تھوڑا بہت زندگی کی طرف لوٹنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس میں پہلے والی بات نہیں رہی تھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ اس دن وہ بڑے مزے سے لان میں بیٹھی کوئی ناول پڑھ رہی تھی جب شامیر وہاں چلے آئے۔ کون سا جھوٹ؟ وہ بڑی سرعت سے اپنے ذہن میں وہ سارے جھوٹ دہرانے لگی جو مستقبل قریب میں اس نے بولے تھے۔ یہی کہ گھڑی تم نے اپنی فرینڈ کے میاں کو دینی ہے۔ شامیر بہت عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی کو دینے کے لیے منگوائی تھی؟ ڈٹھائی تو اس پر ختم تھی، تو وہ اڑ کر حسنات کے بازو پر کیسے پہنچ گئی؟
شامیر کے لہجے میں ہلکی سی برہمی جھلکی۔ وہ ہو چکا تھا جس کا مریم نے اسے کہا تھا۔ ان کی برتھ ڈے اچانک آ گئی تھی اور میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے وہ ان کو دے دی اور فرینڈ کی شادی پر جانا کینسل کر دیا۔ وہ اس قدر روانی سے جھوٹ بولی تھی کہ شامیر کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ تو تم مجھے بتا دیتی، میں تمہیں اور گفٹ لا دیتا۔ شامیر کے سادہ لہجے پر منتہا دل ہی دل میں ہنسی۔ اب روز روز مانگنا اچھا تھوڑی سی لگتا ہے۔ اس نے ایک ادا سے ناک چڑھائی تو شامیر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کا یہ سٹائل ان کے دل کا سارا سکون غارت کر دیتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس لمحے کی زد میں آ گئے جس میں انسان اپنے اوپر مزید بند نہیں باندھ سکتا۔ منتہا مجھ سے شادی کرو گی؟ شامیر کی بات پر اسے یوں کرنٹ لگا، وہ ایک دم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ شادی؟ وہ اٹکی۔ شامیر کھل کر مسکرایا۔ یہ کوٹو تو بہت تیز نکلا۔ وہ دل ہی دل میں سخت کوفت کا شکار ہو گئی۔ مجھے ممانی جان کے ہاتھوں شہید ہونے کا کوئی شوق نہیں۔ اس نے گھما پھرا کر جواب دیا۔ تم ان کی ٹینشن مت لو، ان کو ہینڈل کرنا میرا کام ہے۔ شامیر نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں۔ وہ اتنی آسانی سے کہاں قابو آنے والی تھی؟ تو اب سوچ لو، شامیر نے کھلے دل سے کہا تو وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اسے اس بات پر نہ آج سوچنا تھا اور نہ ہی کبھی بعد میں، لیکن اس کے باوجود وہ اگلے دن مریم کو بتانے سے باز نہیں آئی۔ دونوں اب سیکنڈ ایئر میں پہنچ چکی تھیں۔ تم فوراً ہاں کہہ دو۔ مریم سے اسے اسی ایک بات کی توقع تھی۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں ان سے شادی کروں؟ اس نے لان کی گھاس پر بکھری اپنی کتابیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ پھر کس سے کرو گی؟ حسنات سے۔ منتہا کی بات نے مریم کو حیران کیا۔ لیکن ان سے تمہاری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ بس دیکھتی جاؤ کیسی کہانی بناتی ہوں۔ منتہا کو اپنی صلاحیتوں پر بھرپور یقین تھا۔ کسی دن خود عبرت کا نشان بن جاؤ گی، کہانیاں بناتے بناتے ایسا کردار بن جاؤ گی جسے لوگ اپنے بچوں کو سبق سکھانے کے لیے سنایا کریں گے۔ مریم نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ منتہا اپنی قسمت خود بنانے پر یقین رکھتی ہے۔ وہ بھی خوش فہمی کی سب سے آخری سیڑھی پر بیٹھی ہوئی مزے سے مسکرا دی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ مریم کو اپنے اس دوست کی حرکتوں سے بیزاری ہونے لگی تھی۔ اگلے 2-3 دن وہ حسنات سے فون پر رابطہ کرنے میں مصروف رہی۔ 1-2 دفعہ اس نے نمبر اٹھایا ہی نہیں، اور جب اٹھا لیا تو ان کی گفتگو میں ہر تیسری بات میں عنایا کا ذکر سن کر منتہا کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے گولی سے اڑا دے۔ اکثر وہ رات کو نانی کے سونے کا انتظار کرتے ہی رضائی میں گھس کر کال ملا لیتی اور ہینڈ فری لگا کر حسنات سے گھنٹوں باتیں کی جاتی۔ نانی بیچاری عمر کے اس حصے میں تھی جہاں ان کی سماعتوں نے کافی حد تک کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تم آج کل کن چکروں میں ہو؟ نانی نے اس شام اسے زبردستی بٹھا کر سر میں تیل ڈالنا جو شروع کیا، ساتھ ساتھ اس کی کلاس لینے کا کام بھی بھرپور طریقے سے سر انجام دینے لگیں۔ پڑھائی نے مصروف کر رکھا ہے، اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ بیٹا یہ چکر تم کسی اور کو دیا کرو، پڑھائی سے جتنی تمہیں محبت ہے میں سب جانتی ہوں۔ نانی ہانسی ضعیف ہو گئی تھیں اور کچھ شوگر نے انہیں ہانسا کمزور کر دیا تھا۔ آج کل وہ سارا ٹائم اپنے کمرے میں لیٹی رہتی، پھر بھی منتہا کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی کوشش کرتی تھیں۔ آپ تو ہمیشہ ہی مجھ پر شک کرتی رہتی ہیں۔ اس کا مزاج برہم ہوا۔ تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ نانی کی بات پر اس نے منہ بنایا اور پاس رکھا اپنا سیل فون اٹھا کر حسنات کو فارورڈ شاعری بھیجنے لگی۔ تمہیں کچھ پتہ ہے گلناز کے بھانجے نے عنایا سے شادی سے کیوں انکار کیا ہے؟ سیل فون کے کی پیڈ پر روانی سے چلتی اس کی انگلیاں ساکت ہوئیں۔ مجھے کیا پتا؟ وہ صاف مکر گئی۔ نہ وہ کچھ ڈھنگ سے بتا رہی ہے اور نہ جلیل اصل بات بتاتا ہے۔ نانی کا شکوہ اس نے ایک کان سے سنا اور دوسرے سے اڑا دیا۔ بڑی مشکل سے ان سے جان چھڑا کر وہ گھر کے پچھلے سائڈ پر بنے لان میں آئی تو سامنے عنایا اور عرصہ کو دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ اس کا خیال تھا وہ آرام سے یہاں رکھے لکڑی کے جھولے میں بیٹھ کر حسنات سے فون پر ڈھیروں باتیں کرے گی۔ یہ اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ وہ دھڑام سے آ کر عنایا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ راجا گت، عنایا نے سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے بھی پڑھا ہے۔ اس نے اپنی علمیت کا روب جھاڑنے کے لیے قدرے بلند آواز میں کہا تاکہ روسا آپا بھی سن لیں۔ انہوں نے نہ صرف سنا بلکہ بلند آواز میں تبصرہ بھی کر ڈالا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ جینز میں حرام شامل ہونے سے اگلی نسلوں میں دیوانگی اور پاگل پن کے اثرات آنے لگتے ہیں۔ اسی طرح میرا خیال ہے کہ خود غرضی بھی اکثر بچوں کو جینز میں ماں باپ کی طرف سے ملتی ہے۔ عروسہ آپی کا طنزیہ لہجہ اور جتاتی ہوئی نظریں منتہا کو بے چین کر گئیں۔ بہت ہی بورنگ ناول ہے۔ عروسہ کی بات سے اختلاف کرنا تو منتہا اپنا پیدائشی حق سمجھتی تھی۔ بندر کیا جانے ادرک کا مزہ۔ عروسہ آپی بلا وجہ ہنسی۔ عنایا میں بک ڈپو تک جا رہی ہوں، چلو گی؟ یہ کہیں نہیں جائے گی، تم نے جانا ہے تو چلی جاؤ۔
عروسہ کے دو ٹوک انداز پر اس نے حیرانگی سے عنایا کا سپاٹ چہرہ دیکھا اور لاپرواہی سے کندھے اچکا کر رہ گئی۔ عنایا کو واقعی محبت کا روگ لگ گیا تھا۔ وہ گھنٹوں چپ بیٹھی رہتی اور بلانے پر بھی اکثر ہوں ہاں سے زیادہ کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ انہی دنوں شامیر کی شادی کا سلسلہ گھر میں چڑھ گیا۔ شامیر نے اس سلسلے میں سیدھا سادہ منتہا کا نام لے کر گویا گھر میں جنگ پلاسی چھیڑ دی تھی۔ بد کردار عورت کی بد کردار بیٹی، میرے بیٹے کو پانس لیا۔ گلناز ممانی سخت غصے میں جلیل ماموں کے سامنے بول گئیں۔ خواہ مخواہ سے کسی پر الزام تراشی مت کیا کرو۔ ماموں بھڑک اٹھے۔ پوچھیں ذرا اس سے، آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یہ کس بل بوتے پر اس کا نام لے رہا ہے؟ ممانی نے بھی آج کسی سے بھی نہ دبنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ کمرے میں صوفے کے کونے پر سر جھکائے شامیر بیٹھے تھے۔ کیا تمہارے اس فیصلے میں منتہا کی مرضی بھی شامل ہے؟ ماموں نے ناراض انداز سے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ جی۔ شامیر کے حفت زدہ انداز پر گلناز ممانی نے طنزیہ نگاہوں سے اپنے مجازی خدا کو دیکھا۔ جیسے کہہ رہی ہوں اب تو یقین آ گیا نا؟ عروسہ ذرا منتہا کو بھیجو میرے کمرے میں۔ ماموں کو نہ جانے کیوں یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر لاؤنج میں بیٹھی عروسہ کو سنجیدہ انداز سے کہا تو وہ منتہا کو بلانے نانی کے کمرے میں چلی گئی، جہاں وہ ہینڈز فری کانوں میں گھسائے بڑے مزے سے حسنات سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ عروسہ کو سامنے دیکھ کر اس نے سٹپٹا کر سیل فون غیر شعوری طور پر سائڈ پر رکھ دیا۔ چلو پاپا بلا رہے ہیں تمہیں۔ عروسہ نے منہ بنا کر اسے مخاطب کیا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ بیٹھو بیٹا، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ماموں کے کمرے کا ماحول اور ان کے لہجے میں چھپی سنگینی پر منتہا کے دماغ میں خطرے کی کئی گھنٹیاں ایک ساتھ بج اٹھیں۔ خاص طور پر گلناز ممانی نے جیسے اسے شعلہ اگلتی نگاہوں سے دیکھا تھا، اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اگلے ہی لمحے ماموں کے منہ سے نکلنے والے محتاط جملوں میں منتہا کو ساری سچویشن سمجھا دی تھی۔ اگر بیٹا واقعی تمہاری رضامندی شامل ہے تو یقین مانو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ماموں کی بات پر گلناز ممانی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اتنا تو انہیں بھی اندازہ تھا، ان کے میاں اپنی پیاری بھانجی کی کوئی بات بھی ٹالنا کسی بڑے گناہ سے کم نہیں سمجھتے۔ منتہا نے نظر اٹھا کر کمرے کے ایک طرف بیٹھے شامیر کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں آس کے ہزاروں ننھے دیے جل رہے تھے۔ وہ محبت کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ہرگز نہیں ماموں، وہ ایک دم تڑپ کر بولی۔ ماموں کے چہرے پر اطمینان اور سکون کے سائے جھلکے اور شامیر نے مضطرب انداز سے اس لڑکی کو دیکھا جس کے لیے وہ ساری دنیا سے لڑنے کا حوصلہ کر بیٹھے تھے۔ میں نے تو میرو بھیا کو ہمیشہ اپنا سگا بھائی سمجھا ہے۔ کمرے میں بلاسٹ ہی تو ہوا تھا۔ شامیر ایک جھٹکے سے کھڑے ہوئے، ان کی آنکھیں بے یقینی کے دھوئیں سے بھر گئیں، چہرے پر گہری شرمندگی کا احساس پوری قوت سے نمودار ہوا، اور اگلے ہی لمحے وہ کمرے سے نکل گئے۔ ماموں نے فاتحانہ نظروں سے ممانی کو دیکھا جو خود بھی بکھلا سے گئی تھیں۔ وہ تو منتہا کی ہاں کے بعد ماموں اور منتہا دونوں کی بے عزتی کے لیے الفاظ تک ذہن میں ترتیب دے چکی تھیں۔ دیکھ لیا نا؟ ماموں نے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ صرف تمہارے بیٹے کے دماغ کا ہناس تھا، یہ تربیت کی ہے تم نے اس کی۔ گیند اب ماموں جلیل کی کورٹ میں تھی اور انہوں نے بڑے عمدہ انداز سے شاٹ کھیلا۔ پوچھتی ہوں اسے۔ گلناز ممانی بوکھلا کر کمرے سے نکلیں اور منتہا کے حلق سے ایک پرسکون سانس خارج ہوئی۔ پتہ نہیں ممانی مجھے اتنا غلط کیوں سمجھتی ہیں۔ منتہا نے معصومیت کے اپنے ہی بنائے ہوئے کئی ریکارڈ ایک ساتھ توڑے۔ دماغ کی خرابی۔ ماموں کے 3 لفظوں نے منتہا کے دل میں پھوار برسائی۔ جاؤ بیٹا اپنے کمرے میں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ بڑے مطمئن انداز سے اٹھی اور مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ شامیر کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر سے ممانی اور عروسہ آپی کے چیخنے کی آوازیں باہر آ رہی تھیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، وہ فتنی بھیا کو بے وقوف بناتی رہی ہے۔ عروسہ نے ٹھیک ٹھاک درست تجزیہ کیا تھا۔ میں تو اسی دن سمجھ گئی تھی جب یہ اتنے مہنگے مہنگے گفٹ اس کے لیے لانا شروع ہوا تھا۔ ممانی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کی طبیعت 1 منٹ میں درست کر دیں۔ میں تو پہلے ہی دن سے کہہ رہی ہوں وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ عروسہ اپنی ماں کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ ممانی کا متنفر لہجہ منتہا کے دل میں آگ لگا گیا۔ اندر جا کر کیوں نہیں ان کی باتیں سن لیتی؟ عنایا پیچھے سے آ کر ایک دم بولی تو منتہا پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ عنایا اسے بہت عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں تو ویسے ہی، اس نے حفظ زدہ انداز سے بات ادھوری چھوڑی۔ کیوں؟ کیا تم نے ایسا؟ عنایا کے سوال سے زیادہ اس کا انداز منتہا کے لیے پریشان کن تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ صاف مکر گئی۔ میرو بھیا جھوٹ نہیں بولتے۔ عنایا کے لہجے میں اپنے بھائی کے لیے چھپی محبت
اور یقین پر ایک لمحے کو وہ ڈگمگائی، تو مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ وہ ٹھیک ٹھاک برا مان گئی۔ یہی تو آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ تمہیں ضرورت کس چیز کی ہے، عنایا طنزیہ لہجے میں کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس بونگی کو کیا ہوا؟ اپنے کمرے میں آ کر بھی وہ چند گھنٹوں تک یہی بات سوچتی رہی اور پھر تنگ آ کر سو گئی۔ گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا۔ عنایا کے بعد شامیر کے ہونٹوں پر بھی خاموشی ڈیرے ڈال کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی کم بولتے تھے، اب تو انہوں نے کھانے کی میز پر بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ حتی الامکان عنایا کا منتہا کا سامنا کرنے سے دانستہ گریز کر رہے تھے۔ ایک دن وہ کالج سے گھر پہنچی تو تب تک شامیر بھیا نیو یارک کے لیے پاکستان کی حدوں سے نکل چکے تھے۔ ممانی، عروسہ اور عنایا کی سوجی ہوئی آنکھیں اور ماموں کی سنجیدگی سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شامیر کے جانے میں ان میں سے کسی کی بھی رضامندی شامل نہیں تھی۔ زندگی بڑے سپاٹ سے انداز سے گزرنے لگی۔ انہی دنوں گھر میں عروسہ اور عنایا دونوں کی منگنیوں کا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ ایک لمحے کو تو منتہا بھی ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی ناک کے نیچے کب اتنی اچھی فیملی سے دونوں بہنوں کے لیے ایک ہی گھر سے رشتہ آیا؟ کب ہاں ہوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ عنایا نے اب اس سے بات چیت بالکل ہی ختم کر دی تھی اور منتہا کی صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ شامیر کے جانے کے 6 ماہ کے بعد ہی دونوں بہنوں کی شادی کا فنکشن آ گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب گھر میں تمہاری اجارہ داری ہوگی۔ اس دن مریم نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، میرے راستے کے سارے کانٹے ایک ایک کر کے خود ہی نکل گئے۔ وہ اب اچھی خاصی مطمئن تھی۔ حسنات کیا کہتا ہے؟ وہ وقت آنے والا ہے جب وہ خود کہے گا۔ منتہا، تم میری کب بنو گی؟ اسے اپنی صلاحیتوں پر 100% یقین تھا۔ ایک بات پوچھو منتہا؟ مریم کے لہجے کی سنجیدگی سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی خاص سوال کرنے والی ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارا ضمیر تمہیں ملامت نہیں کرتا؟ کس بات پر؟ اس کا سادہ سا انداز مریم کو حیران کر گیا۔ بھئی تم نے شامیر کا دل توڑا، پھر عنایا اور حسنات کی محبت میں غلط فہمیاں پیدا کیں، اتنے دل دکھائے۔ مریم آج کل اس سے کچھ زیادہ ہی تیکھے سوال کرنے لگی تھی۔ منتہا اس کی بات پر کھل کر مسکرائی۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی اس بات پر سوچا نہیں۔ وہ دنیا کی واحد لڑکی تھی جس کے سامنے منتہا جھوٹ نہیں بولتی تھی، اور سب سے بڑی بات کہ وہ اس کی کسی بات کا برا بھی نہیں مانتی تھی۔ پتہ نہیں وہ یہ رعایت مریم کو کس لیے دیتی تھی۔ کبھی وقت ملے تو سوچنا ضرور۔ مریم نے بیل کی آواز پر اپنا بیگ اٹھایا۔ وہ دونوں اب 4th ایئر میں آ گئی تھیں۔ عنایا نے FA کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی، لیکن اس کا لولا لنگڑا سا تعلیمی سلسلہ جاری تھا۔ انہی دنوں گھر میں عروسہ اور عنایا کی شادی کے فنکشن شروع ہو گئے۔ ان کی شادی میں حسب توقع حسنات نے شرکت نہیں کی اور شامیر صرف 1 ہفتے کے لیے آئے اور زیادہ تر شادی کے انتظامات میں مصروف رہے۔ منتہا خود بھی ان کا سامنا کرنے سے گریز کر رہی تھی۔ ان کی شکوہ کناں آنکھوں اور سپاٹ انداز سے اسے نہ جانے کیوں اب الجھن ہونے لگی تھی۔ شادی کے فوراً بعد وہ واپس امریکہ چلے گئے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد عنایا کے میاں کی بھی مسقط میں اچھی جاب ہو گئی اور وہ بھی پاکستان سے نکل گئی۔ عروسہ کبھی کبھار چکر لگا لیتی تھی۔ دونوں بہنوں کو اللہ نے فوراً ہی اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا۔ گلناز ممانی نے اپنے جاننے والوں میں شامیر کی شادی طے کر دی اور 2 سال کے بعد ایک دفعہ پھر وہ پاکستان پہنچ گئے تھے شادی کے لیے۔ ممانی ان کی اس فرمانبرداری پر بہت خوش تھیں۔ تم نے ایسا کیوں کیا تھا میرے ساتھ؟ 2 سال کے بعد شامیر اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اسے یہ سوال کر رہے تھے جہاں کھڑے ہو کر انہوں نے اسے شادی کی آفر کی تھی۔ اس وقت جب منتہا اس بات کو مکمل بھول چکی تھی اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ کبھی شامیر اسے عدالت کے کٹہرے میں بھی کھڑا کر سکتے ہیں۔ پریشان کن لمحہ آ چکا تھا۔ میں نے کبھی بھی آپ کے لیے ویسا نہیں سوچا تھا۔ وہ سنبھل کر گویا ہوئی۔ جھوٹ مت بولو منتہا۔ انہوں نے فوراً اس کی بات کو رد کیا۔ تم نے مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی نہ کرتی، لیکن وہ بات مت کرتی جو تم نے پاپا کے سامنے کی۔ وہ سپاٹ انداز سے بولے۔ تم نے مجھے میری نظروں سے گرا دیا۔ کاش تمہیں زندگی میں کبھی اس چیز کا تجربہ ہو۔ 60 منزلہ عمارت سے گرنے پر انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اپنی ہی نظروں میں گرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں اور بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گئے۔ آپ مجھ سے ملنے کراچی کب آ رہے ہیں؟ اس شام وہ خواہ مخواہ فون پر حسنات سے الجھ پڑی۔ جب عنایا اس گھر سے چلی جائے گی۔ حسنات کا دکھ 2 سال گزرنے کے بعد بھی پہلے دن کی طرح تر و تازہ تھا۔ انہیں علم تھا کہ عنایا اپنے بھائی کی شادی کے سلسلے میں کراچی آئی ہوئی ہے۔ اس نے مایوس ہو کر فون بند کر دیا۔ حسنات سے اس کا تعلق بس اسی کی طرف سے کی جانے والی کالز کی وجہ سے زندہ تھا۔ وہ خود سے رابطہ نہیں کرتے تھے۔ ہاں، جب وہ فون کرتی تو وہ بات ضرور کر لیتے۔ گفتگو کے اس مرحلے میں اب کئی لمبے معنی خیز وقفے آنا شروع ہو گئے تھے۔
منتہا اب خود بھی اس رشتے کو کسی انجام تک پہنچانا چاہتی تھی، کیونکہ حسنات کا سپاٹ انداز اسے اب تھکانے لگا تھا۔ شامیر کے ولیمے والے دن جب سب لوگ ہوٹل سے تھکے ہارے پہنچے، اس دن منتہا پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ کمرے میں گھٹن کا احساس محسوس کرتے ہوئے وہ ننگے پاؤں گھر کے پچھلے حصے کی طرف نکل آئی۔ 14ویں کا چاند اس رات عجیب سی کیفیت میں تھا۔ درختوں سے چھن چھن کر آتی چاند کی روشنی نے اداسی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ بڑے سارے برآمدے میں لگے لکڑی کے جھولے پر بیٹھی عنایا کو دیکھ کر ایک لمحے کو ڈر گئی تھی۔ سفید نفیس سی نیٹ کے سوٹ میں وہ کوئی بھٹکی ہوئی روح لگ رہی تھی۔ تم اس وقت کیوں جاگ رہی ہو؟ منتہا نے حیرانگی سے پوچھا۔ ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ عنایا وقت سے پہلے ہی حد درجہ سنجیدہ ہو چکی تھی۔ ایان سو گیا؟ منتہا نے اس کے 1 سالہ بیٹے کے متعلق پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم اپنے گھر میں خوش تو ہو نا؟ عنایا نے منتہا نے ہلکا سا جھجک کر پوچھا۔ دونوں کے درمیان اب محسوس کی جانے والی اجنبیت کی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر عنایا عجیب سے انداز سے مسکرائی۔ جب انسان کا دل مر جائے تو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا، نہ خوشی کا نہ غمی کا۔ وہ افسردہ سے انداز سے گویا ہوئی۔ منتہا اس کے ساتھ ہی جھولے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسے عنایا کا وجود اس چاند کی طرح لگا تھا جو ستاروں کے جھرمٹ میں بھی ہمیشہ تنہا ہی لگتا ہے۔ تم شادی کب کرو گی؟ دادو بتا رہی تھی تم نے بہت اچھے اچھے رشتوں سے انکار کر دیا۔ عنایا نے بہت عرصے کے بعد اس سے ایک ذاتی قسم کا سوال کیا۔ ایک افسردہ سی مسکراہٹ منتہا کے لبوں پر ٹھہر گئی۔ پتہ نہیں۔ منتہا کے پاس واقعی اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے حسنات سے کہا ہے تم سے شادی کر لیں۔ عنایا کی بات پر منتہا کو کرنٹ لگا۔ وہ ایک دم جھولے سے چھلانگ مار کر اتری۔ چاند کی چاندنی میں عنایا واقعی کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح سپاٹ انداز سے بولی تھی۔ منتہا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس بات کی توقع تو مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ بوکھلا گئی۔ عنایا کی اگلی بات نے 7 آسمان اس کے سر پر گرا دیے۔ تم نے ان سے کہا تھا نا میں اکیڈمی میں آنے والے کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں؟ نہیں۔ پہلی دفعہ جھوٹ بولتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی۔ میری شادی کے بعد حسنات نے مجھ سے گلہ کرنے اور مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا۔ مجھے سارا قصہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ عنایا کی بات پر منتہا کو ایسے لگا جیسے کسی نے اسے گردن سے دبوچ کر شرمندگی کے سمندر میں غوطہ دے دیا ہو۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے زور لگایا۔ فکر مت کرو، میں نے حسنات کو ایسا کچھ نہیں کہا جس سے تم اس کی نظروں سے گر جاؤ۔ میں نے وہ گناہ مان لیا جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ عنایا جھولے سے اتری اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رنجیدہ سے انداز سے بولی، اور اگلے ہی لمحے برآمدے سے نکل گئی۔ منتہا کو زندگی میں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ انسان چاہے اپنی نظروں سے گرے یا کسی دوسرے کی، دونوں صورتوں میں جیتے جی زندہ درگور ہو جاتا ہے۔ اس رات وہ ایک لمحے کو نہیں سو سکی۔ خود احتسابی کی عدالت میں ساری رات اس پر پتھر برستے رہے۔ اس کا وجود سنگسار کیا جاتا رہا۔ اگلے روز نانی کی اچانک موت نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا نانی کا بوڑھا وجود اس کے لیے کتنی بڑی ڈھارس تھا۔ منتہا پر اچانک ہی زندگی کے سارے معنی آشکار ہو گئے تھے۔ اسے شدت سے احساس ہونے لگا تھا کہ دنیا اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی جتنا وہ اسے سمجھتی رہی تھی۔ اس نے ایک فضائی کمپنی کی طرف سے آنے والی ایئر ہوسٹس کی جاب پر اپلائی کر دیا۔ ماموں سخت خفا ہوئے۔ شامیر جو شادی کے 1 ہفتے بعد اپنی بیوی کو لے کر امریکہ چلا گیا تھا، اس کے ایک فون نے ماموں کو بالکل ٹھنڈا کر دیا۔ گلناز ممانی نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کی جاب کو 6 ماہ ہی ہوئے تھے جب ایک دن ممانی نے سپاٹ سے انداز سے بتایا کہ حسنات کی والدہ اس کے رشتے کے سلسلے میں آنا چاہتی ہیں۔ اس نے سب کچھ ماموں کی رضامندی سے مشروط کر دیا۔ وہ کب رخصت ہو کر حسنات کے گھر پہنچی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ حسنات کی پوسٹنگ کراچی ہو گئی تھی۔ ان دونوں کی ازدواجی زندگی عجیب سی تھی۔ منتہا کو لگتا تھا جیسے وہ کسی مٹی کے مادو کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ حسنات کو اس کی کسی بات پر اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ وہ جو چاہتی کر لیتی۔ حسنات کو اس کی کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ شادی کے 3 سال اس نے کڑ کڑ کر گزارے، لیکن یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا اور اسے ساری زندگی بھگتنا تھا۔ حسنات کو بچے سخت ناپسند تھے اور منتہا نے اس بات پر اسے بحث کرنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ اسے علم ہو چکا تھا کہ وہ اس کی ساری باتیں مان کر اپنی اس ایک بات سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پہلے ممانی اور پھر ماموں کی موت پر عنایا، عروسہ اور شامیر اکٹھے ہوئے تو شامیر کے فیصلے نے اسے ایک دفعہ پھر اپنی نظروں سے گرا دیا۔ اس نے اپنا کراچی والا گھر منتہا کے نام کر دیا تھا۔
اس کے فیصلے پر اس کی دونوں بہنوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ عنایا مسقط میں تھی۔ اس کے 3 اور عروسہ کے 2 بچے تھے۔ دونوں بہنیں اپنے گھروں میں سیٹ تھیں۔ عروسہ کے میاں کی پشاور میں پوسٹنگ تھی، وہ آرمی میں میجر تھے۔ اسی طرح شامیر کے 2 بچے تھے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ امریکہ میں اچھی خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن شادی کے 3 سال کے بعد بھی منتہا کی گود حالی تھی اور اسے معلوم تھا کہ اسے حالی ہی رہنا ہے۔ میں یہ گھر نہیں لینا چاہتی، منتہا نے اس دن جی کھڑا کر کے شامیر کو کہہ ہی دیا۔ وہ سب لوگ ماموں کے انتقال پر اکٹھے تھے۔ کیوں؟ شامیر کے رویے میں بہت مثبت تبدیلی آ چکی تھی، شاید وہ سب کچھ بھلا چکا تھا۔ اس گھر پر میرا نہیں، آپ تینوں بہن بھائیوں کا حق ہے۔ منتہا نے اب دوسروں کے حقوق کو کھلے دل سے تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم نے تمہیں کبھی بھی اپنے سے الگ نہیں سمجھا منتہا۔ شامیر کی باتیں اسے اکثر ہی شرمندہ کر جاتیں۔ وہ شخص جس کا ساری زندگی اس نے کوڈو کے نام سے مذاق اڑایا تھا، اس کا قد ایک دم ہی اسے بلندیوں کو چھوتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اعلیٰ ظرفی کی جس معراج پر تھا، منتہا تو اس کی پہلی سیڑھی پر بھی قدم نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ تینوں بہن بھائی اتنے بھی برے نہیں تھے جتنا برا وہ انہیں سمجھتی رہتی تھی۔ اس کے اندر کی خود غرضی اور خود پرستی نے اسے بالکل ہی تنہا کر دیا تھا۔ اسے پہلی دفعہ عروسہ کی بات پر یقین آیا کہ کچھ اچھی چیزوں کی طرح کچھ منفی عادات بھی انسان کو جینز میں اپنے والدین کی طرف سے ملتی ہیں۔ منتہا کے والدین جنہوں نے اپنی موز اور خواہشات کے ہاتھوں معاشرے کی اخلاقی حدود کی پاسداری نہیں کی اور پھر بری طرح سے چوٹ کھائی، لیکن افسوس منتہا ان کے انجام سے بھی کچھ نہیں سیکھ سکی۔ کچھ بھی ہو، غلط اور درست کا انتخاب تو انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے، اور جب انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی ان میں تمیز نہ کر سکے تو پھر ساری زندگی وہ ہسارے کے سودے ہی کرتا ہے۔ میں یہ گھر نہیں لے سکتی، اس نے ہلوسے دل سے شامیر کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ساری زندگی تم نے اپنی منوائی ہے، کبھی تو کسی اور کی بھی مان کر دیکھو۔ یقین کرو یہ بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا۔ شامیر کے نرم انداز پر وہ آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کا حوصلہ نہیں کر پائی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس لمحے مسکرا رہا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں رہ سکتا، اور میری خواہش ہے میرے باپ کا گھر آباد رہے۔ شامیر کی بات پر وہ بالکل ہی نہیں بول پائی۔ ماموں کا گھر تو آباد ہو گیا تھا، لیکن اس کا دل کبھی آباد نہیں ہو سکا۔ تم حسنات سے کہو مجھے ماں بننے کے اعزاز سے محروم نہ رکھے۔ 5 سال کے بعد وہ کسی انٹرنیشنل فلائٹ پر مسقط پہنچی تو عنایا کے فلیٹ میں پہنچ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عنایا پریشان ہو گئی۔ منتہا اپنے سارے گناہ تسلیم کرتی گئی۔ وہ 5 سال سے پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے اپنے سارے خوبصورت رشتے خود اپنے ہاتھ سے گنوائے تھے۔ تم ٹینشن مت لو، میں بات کروں گی اس سے۔ عنایا کے نرم انداز پر اس کے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ ان دنوں اس پر ڈپریشن کے لمبے لمبے دورے پڑنے لگے تھے۔ اس نے زیادہ ٹائم اپنی جاب پر گزارنا شروع کر دیا تھا۔ آج جب وہ ایک لمبی فلائٹ کے بعد گھر پہنچی تو حسنات کی باتوں نے اسے ایسا آئینہ دکھایا تھا جس میں ساری زندگی اسے اپنا بدصورت چہرہ ہی نظر آنا تھا۔ میں نے بات کی ہے اس سے، انشاءاللہ وہ مان جائے گا۔ عنایا کی کال نے منتہا کو حیران نہیں کیا۔ وہ تھوڑا ہرٹ ہے لیکن فطرتاً اچھا ہے اور تمہارے ساتھ زیادہ دیر تک زیادتی نہیں کر سکتا۔ عنایا حسنات کو زیادہ اچھی طرح جانتی تھی۔ منتہا کے پاس بولنے کے لیے سارے لفظ ختم ہو چکے تھے۔ تم کب آئیں؟ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا تو اسے سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بہت دیر ہو گئی۔ اس کے معنی ہے اس جملے پر وہ الجھا۔ پہلی دفعہ منتہا نے بہت غور سے حسنات کا اجنبی چہرہ دیکھا۔ میں اس عورت کو اپنے بچوں کی ماں نہیں بنانا چاہتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے خود غرضی اس کے جسم میں خون کے ساتھ دوڑتی ہے۔ میں ایک خود غرض اور بے حس اولاد کا باپ نہیں بننا چاہتا۔ حسنات کا تلخ لہجہ اس کی سماعتوں میں گونجا۔ اٹھو، جا کر ریسٹ کرو، بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ وہ ایک کیئرنگ شوہر کا چولا پہن کر میدان میں اتر چکا تھا۔ آپ نے کھانا کھایا؟ اس نے بھی وفاشار بیوی کی اوڑھنی اوڑھ لی۔ نہیں، تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ وہ دونوں بہت اچھے میاں بیوی نہیں تھے، لیکن بہت زبردست اداکار تھے۔ یہ حقیقت دونوں پر ہی آشکار ہو چکی تھی۔ منتہا کو کئی سال تک پچھتاوے کے جہنم میں اکیلے جلنا تھا، اور حسنات کو ایک طویل عرصے تک کئی جنگیں خود سے لڑنا تھیں، لیکن منتہا کو یقین تھا کہ ایک روشن منزل کی طرف جانے والا راستہ اس کی طرف ضرور کھلے گا۔ اسے معلوم تھا حسنات احمد منتہا سے لاکھ نفرت کرے، لیکن عنایا کی محبت سے مجبور ہو کر اس کی طرف ضرور پلٹے گا۔ منتہا اس کی نظروں میں لاکھ بری سہی، لیکن عنایا کی اچھائی کو اس کا دل پوری شدت سے مانتا تھا۔
پھر سب سے بڑی بات کہ منتہا خود بھی برائی کے راستے پر چل چل کر تھک چکی تھی۔ برائی کا راستہ کتنا بھی خوشنما اور دلکش کیوں نہ ہو، اس کی منزل ہمیشہ بھیانک اور اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے۔ منتہا کو اس بات کا ادراک ہو چکا تھا، وہ آدھے راستے سے پلٹ چکی تھی، لیکن اب اسے حسنات کے پلٹنے کا انتظار کرنا تھا۔ لسنرز، یہ ناول تو اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔